بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا رب یسر ولا تؤثر اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا اللہم انت اجعل القرآن ربیع قلوبنا وجلاء حزننا وذہب ہمنا آمین یا رب العالمین۔ چلے دیکھتے ہیں پارہ نمبر 29 ہمارا کنٹینیو چل رہا تھا کل، سورہ قلم۔ قلم کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے دنیا بنانے سے بھی پہلے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے قلم کو بنایا اور کہا کہ لکھ۔ تو اس نے جو جو چیز دنیا میں آنے والی تھی، یعنی کہ 50,000 سال پہلے ہمارے پیدائش سے 50,000 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے قلم کو بنایا اور قلم سے کہا کہ لکھ، اور قلم سے اس نے یعنی کہ جو جو لوگ دنیا میں پیدا ہونے والے تھے ان کے ساری چیزیں، تقدیر اور جو جو ہے وہ ساری چیزیں وہ لکھ دی گئی تھی۔ تو یہاں پر اسی کے بارے میں آ رہا ہے کہ قسم کھائی جا رہی ہے قلم کی، نون قسم ہے قلم کی اور اس کی جو لکھنے والے ہیں، کہ ما یسترون جو لکھنے والے، یسترون کس سے ہے؟ ورڈ سطر سے ہے۔ سطر کس کو کہتے ہیں اردو میں؟ سین تو را، سطر لائننگز، لائننگ میں لکھنے والے، لائننگ ہم اردو میں، اردو والی جو بہنیں ان کو سمجھ آ رہا ہوگا کہ سین تا جو ہے یہ سطر الگ ہے اور سین تا را سطر الگ ہے، ٹھیک ہے؟ وہ سطر ایک چھپانے والا ہے اور ایک تو سے جو آئے گا وہ کیا ہے؟ کون سا ہے وہ؟ لائن، لائن جس کو کہتے ہیں ہم سطر، سطروں میں لکھو، سطر میں لکھو، لائن میں لکھو، ایسے بولتے ہیں نا۔ تو یہاں پر بھی ان کا قلم اور دوات کا آپس میں بہت گہرا تعلق ہے کہ یہ قلم دیکھیے اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے قلم کو بنایا اور اس کے کہا کہ لکھ، تو چنانچہ قلم نے وہ سب کچھ لکھ دیا جو آخری تک آنے والا تھا۔ تو اس حدیث کے مطابق لکھنے والی خود ہی قلم خود ہی ہے، یا ممکن ہے کہ اس قلم سے لکھنے والے فرشتے بھی ہیں، مطلب اس سے جن فرشتوں نے ان سے لکھا تھا، دوسرا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے قلم اور ان فرشتوں کی قسم جو لوح محفوظ سے قرآن نقل کرتے ہیں۔ تیسرا مطلب یہ ہے کہ جو نزول قرآن کے بعد ان صحابہ کرام کی قسم جو قرآن کی وحی کو قلم سے لکھتے ہیں، اور یعنی کہ الگ الگ مفسرین نے اس کے الگ الگ وہ کیے ہیں، میننگ بتائے ہیں کہ یہاں پر ان قلم کی بات بتائی گئی ہے کہ آپ اللہ کے فضل سے دیوانے نہیں ہیں۔ اب یہ جو صورت نازل ہوئی ہے مکی صورت ہے، جیسے کہ ہم دیکھ رہے ہیں جتنی بھی مکی صورتیں ہیں وہ کون سے حالات میں نازل ہوئی آپ جانتے ہیں کہ بڑا ہی سخت دور تھا، اور مفسرین کا کہنا ہے کہ یہ جو سورہ قلم ہے یہ سیکنڈ نمبر پہ وحی نازل ہوئی تھی، مطلب پہلی وحی جو تھی تو ہم نے دیکھا سورہ الق کی سٹارٹنگ کی آیتیں نازل ہوئی تھی، اور دوسرے نمبر پر جو وحی نازل ہوئی تھی وہ سورہ قلم کی نازل ہوئی تھی۔ اور کیوں نازل ہوئی تھی؟ کیونکہ لوگ آپ کو طرح طرح کی باتیں کر رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے اس میں آپ کو تسلی دلائی، تھوڑا سا مورل سپورٹ جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ لوگ آپ کو کیسے کیسی باتیں کر رہے تھے، تو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو تسلی دی ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ما انت بنعمت ربک بمجنون، کہ آپ اللہ کے فضل سے دیوانے نہیں ہیں۔ لوگ آپ کو دیوانہ کہہ رہے تھے نا کہ یہ کیسی باتیں کر رہا ہے، مجھ پر وحی آتی ہے، مجھ پر فرشتہ آتا ہے، تو لوگ آپ کو دیوانہ کہہ رہے تھے، مجنون کہہ رہے تھے، طرح طرح کی باتیں کہہ رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ آپ کو تسلی دے رہے کہ نہیں، آپ دیوانے نہیں ہیں، اور یقیناً آپ کے لیے ایسا اجر ہے جو کبھی قطع نہیں ہونے والا ہے، اور آپ یقیناً اخلاق کے بڑے اچھے ہیں۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، دیکھیں اللہ تعالیٰ اپنے نبی کی کیسی تعریف کر رہے ہیں، سبحان اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آپ یقیناً اخلاق کے بڑے بلند مرتبے پر ہیں۔ اللہ اکبر! اگر اللہ کے نبی، ہمارے پیارے نبی اخلاق والے نہ ہوتے، سافٹ ہارٹڈ نہ ہوتے، تو لوگ تو ان سے دور ہو جاتے، بھاگ جاتے نا لوگ، کہ بھائی ایسے لوگوں کے پاس، سخت رویے والے لوگوں کے پاس کون بیٹھنا پسند کرے گا؟ تو دیکھیے اللہ تعالیٰ ان کی تعریف کر رہا ہے، کیسے نبی کی شان ہے وہ، ہمارے نبی کی شان دیکھیے، اللہ اکبر! انک لعلی خلق عظیم، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، یہ کون کہہ رہا ہے؟ سبحان اللہ! کس کے بارے میں؟ نبی کے بارے میں یہ کہی جا رہی ہے بات کہ آپ بڑے اخلاق کے بڑے بلند ہیں، بڑے اچھے اخلاق کے مالک ہیں، آپ اعلیٰ اخلاق کے، اعلیٰ اخلاق، اللہ اکبر! کیا ہمیں سمجھ آتی ہے اس سے؟
ہمارے کیسے اخلاق ہیں؟ ہم گھروں میں کچھ اور ہیں، باہر کچھ اور ہے۔ باہر تو ہم بڑے اچھے بنتے ہیں لوگوں کے سامنے، لیکن گھروں میں دیکھو، اگر گھر والوں سے ہمارے بارے میں پوچھا جائے تو 10 لوگ 10 باتیں کریں گے کہ ہاں یہ تو ایسی ہے، یہ تو ویسی ہے، یہ تو ہمیں ایسے باتیں سناتی ہے، یہ تو اتنی سخت مزاج ہے۔ تو یہاں سے ہمیں کیا سبق مل رہا ہے؟ اللہ کے نبی کے دیکھیے اسوہ حسنہ سے ہمیں کیا سبق مل رہا ہے؟ اپنے اخلاق کو تو سدھار لینا، ٹھیک ہے بڑی بڑی چیزیں چھوڑ دیں، لیکن ایٹ لیسٹ ہمارے رویے تو نرم کر لیں، اپنے گھر والوں کے ساتھ، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ، اپنے دوستوں کے ساتھ۔ اکثر یہ ہوتا ہے کہ انسان باہر جو ہوتا ہے نا اس کا روپ دوسرا ہوتا ہے، ایک تصویر کا ایک دوسرا رخ ہوتا ہے اس کا، اور گھر میں جو ہوتا ہے نا تو وہ اس کا ایک الگ رخ ہوتا ہے۔ گھر میں چیخنا، چلانا، ڈانٹنا، اپنے چھوٹوں پر حکومت کرنا، ڈومینیٹ کرنا، اس طریقے سے ہوتا ہے۔ تو دیکھیے کہ کیسے نبی کی بات بتائی جا رہی ہے، نبی کی تعریف اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر! کاش کتنا اچھا ہو جائے کہ اللہ کی نظر میں ہم بھی ایسے جج بن جائیں کہ اللہ ہماری بھی تعریف کرے، ہمارے بھی اخلاق اچھے ہو جائیں۔ ایک حیات پر سے گزرے نا تو اس کی ہرس کرے دل میں، لالچ کرے کہ اللہ مجھے بھی چاہیے یہ چیز، اللہ میں بھی ایسے اخلاق کی مالک بننا چاہتی ہوں کہ اللہ میری تعریف کرے۔ اللہ اکبر! جس کی اللہ تعریف کرے، جس کو اللہ پسند کرے، سبحان اللہ! سوچئے کہ وہ کتنا آنر والا، کتنا خوش قسمت ہوگا وہ۔ لوگ تو ایسے ہی تعریفیں کرتے ہیں، یہاں بیٹھے سارے لوگ اتنی تعریفیں کریں گے، آپ اتنی اچھی ہیں، آپ اتنی، لوگوں کو کیا پتا میں گھر میں کیسی ہوں، لوگوں کو کیا پتا میرے رشتہ دار میرے بارے میں کیا باتیں کرتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ میں بہت سارے لوگوں کی لسٹ میں خراب ہوں، بہت سارے لوگوں کی ڈائری میں بہت بیڈ کیریکٹر ہوں، ہمیں نہیں پتا نا۔ لیکن دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں جج جائیں، اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں پسندیدہ بن جائیں۔ اللہم انی اسألک الرضاک، اللہم انی اسألک الرضاک، اللہ کی رضا حاصل کر لیں، اللہ تعالیٰ ہماری تعریف کرے، کیا بڑی بات ہوگی کہ اللہ ہماری تعریف کرے۔ لوگ تو ایسے ہیں کہ آج تعریف کریں گے، آپ انہیں کچھ دو بہت زیادہ تو آپ کی بڑی تعریفیں کریں گے، آپ تھوڑا سا روک لو ہاتھ، وہ آپ کی تعریفیں بند کر دیں گے، آپ کو برا بھلا کہیں گے۔ لیکن اللہ تعالیٰ دیکھیے کیسا مہربان ہے کہ ہم تھوڑی سی اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں نا تو اللہ اپنے فرشتوں کے سامنے ہماری تعریف کرتا ہے۔ اللہ اکبر! سبحان اللہ! عالم بالا میں ہماری تعریف ہوتی ہے۔ اللہ اکبر! کتنی بڑی بات ہے، کتنی آنر کی بات ہے کہ عالم بالا میں آپ سب کی تعریفیں ہوں۔ یہاں بیٹھے ہیں آپ، صرف اتنے بیٹھنے کا اتنا اجر۔ اللہ اکبر! اللہ اکبر! سبحان اللہ! اللہ کی نظر میں اعلیٰ اخلاق والے بن جائے۔ آج سے ارادہ کر لیں کہ میرا جو سخت مزاج، جو لوگوں کو میں تکلیف پہنچنا نہیں چاہیے میرے کوئی رویے سے، کوئی میرے لہجے سے، کوئی ایسی بات میری زبان سے نہ آئے کہ کوئی ہرٹ ہو جائے۔ ہم تو یہ نہیں سوچتے، ہم تو کہتے ہیں کہ میں تو بڑی صاف دل ہوں، میں تو بڑی زبان کی صاف ہوں، میں تو لوگوں کو جو بھی کہتی ہوں منہ پہ ہی کہہ دیتی ہوں۔ تو ہم لوگوں کو ہرٹ کر دیتے ہیں۔ کتنی بار ہم نے ہرٹ کیا، اپنے ماں باپ کو ہرٹ کر دیا، اپنی بہنوں کو ہرٹ کر دیا، اپنے بھائیوں کو ہرٹ کر دیا، اپنے دوستوں کو ہرٹ کر دیا۔ کس کس کو ہرٹ کیا؟ ذرا لسٹ تو نکالیے، چیک تو کریے اپنے آپ کو۔ اللہ اکبر! نبی کی شان دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ ان کی تعریف میں کہہ رہے ہیں کہ آپ بڑے اعلیٰ اخلاق کے مالک ہیں۔ اللہ اکبر! اللہ ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہم نبی کی طرح اپنے اخلاق کو سنوار لیں، اپنے اخلاق ایسے اعلیٰ بنا لیں کہ اللہ بھی فرشتوں کے سامنے ہماری تعریف کرے۔ سبحان اللہ! سبحان اللہ! اللہم اجعلنا منہم، اللہ ہمارے اخلاق ایسے اچھے کر دے کہ تو ہماری تعریف کرے۔ ان قریب آپ بھی دیکھ لیں گے اور وہ بھی دیکھ لیں گے کہ تم میں سے کون جنون میں مبتلا ہے۔ بے شک آپ کا پروردگار خوب جانتا ہے کہ کون اس کے راہ سے بھول گیا اور کون راہ راست پر ہے، لہٰذا آپ جھٹلانے والوں کی بات نہ مانیے۔ کہ دیکھیے ہم لوگوں کو بولیں گے کہ میں تو بڑی نیک ہوں، نہیں، اس سے کوئی فائدہ نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کون راہ راست پر ہے۔ بولنے سے کچھ نہیں ہوتا ہے، کوئی بڑی باتیں کرنے سے کچھ نہیں ہوتا ہے، تہجدیں پڑھنے سے کچھ نہیں ہوتا ہے، لیکن بس اللہ تعالیٰ کو پتا ہے نا کہ کون راہ راست پر ہے۔ یہ نہ ہو کہ راتوں میں تہجدیں پڑھ رہے ہیں اور دن میں پھر وہی غیبت، وہی جھوٹ، وہی لوگوں کو ڈانٹنا، زور سے بات کرنا، اپنے رویے ایک دم سخت رویے سے، تو یہ تو راہ راست نہیں ہوا۔ ہر چیز پر، ہر چیز ہماری سدھر جانی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ہر چیز کو سدھار دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی توفیق عطا فرما کہ اللہ ہم کو بھی نیک بنا دے۔ اور وہ تو چاہتے ہیں کہ اگر آپ نرم رویہ اختیار کریں تو وہ بھی نرم ہو جائیں،
ہر قسم کھانے والے ذلیل کی بات نہ مانیے۔ اب یہ دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے نرم مزاج تھے، تو ان کا کیا کہنا تھا؟ کافروں کو جو تھی بات، ان کا کیا کہنا تھا کہ آپ کیا کریے، ہمارے بتوں کو برا کہنا چھوڑ دیجئے، اور ہم ہمارے بتوں کو کوئی گالیاں نہیں دیتے، مگر بلکہ صرف یہ کہتے ہیں کہ یہ بت نہ کسی کا کچھ بگاڑ سکتے ہیں، نہ سنوار سکتے ہیں۔ تو ان کو یہ بھی بات بری لگتی تھی کہ آپ ایسے مت کہیے۔ وہ آپ سے کہہ رہے ہیں کہ آپ نرم رویہ اختیار کریں، یعنی کہ نرم رویہ اختیار کرنے سے کیا مراد تھا ان کا؟ آپ ہمارے بتوں کو برا مت بولیے، آپ ان کی عزت کریں، پھر ہم بھی آپ کی عزت کریں گے، یہ اس طریقے سے۔ یعنی کہ ان کا یہ تھا کہ اگر آپ ہمارے بتوں کی تھوڑی سی وہ کر لیں گے، تو ہم بھی آپ کے بات مان لیں گے۔ تو ان کو لہٰذا وہ آپ کی اس تعلیم کو بھی اپنی توہین سمجھتے تھے، اور اپنے آبا و اجداد کی بھی اور اپنے بتوں کی بھی توہین سمجھتے تھے، کہ ان کو یہ نہ کہا جائے کہ یہ بت ان کے کوئی کام نہیں آ رہے، یا بت ان کا کچھ بگاڑ نہیں سک رہے۔ تو ان کی شان میں یہ گستاخی کی بات ان کو سمجھ میں آ جاتی تھی۔ تو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حق اور باطل میں کبھی سمجھوتا نہیں ہو سکتا۔ آپ ان کی باتیں نہیں کھائیے، سنیے، آپ ان کے لیے نرم نہیں ہو جائیے، ٹھیک ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت نرم دل ہیں، بہت اچھے مزاج کے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ آپ ان کے لیے اتنے نرم نہیں ہو جائیے کہ یہ آپ کو وہاں آپ کے اس کی طرف پھسل نہ جائیں آپ ان کی طرف۔ اور ہر خصم کھانے والے ذلیل کی بات نہ مانیے، یعنی کہ یہ زیادہ خصم کھانے والا انسان کو کیا کہا جا رہا ہے؟ ذلیل کہا جا رہا ہے۔ جھوٹا ہوتا ہے جو انسان زیادہ خصمیں کھاتا ہے نا، جو شخص بات بات پر خصمیں کھاتا ہے، یا خصمیں اٹھانے کی ضرورت پیش آتی ہے، یا لوگوں کو کہتا ہے کہ آپ خصم اٹھائیے، آپ خصم اٹھائیے، تو اپنی کسی بات پر نہ خود اس کو اعتماد ہوتا ہے، نہ دوسروں کو اعتماد ہوتا ہے، تو اپنی نظروں میں بھی ذلیل ہوتا ہے، دوسروں کی نظروں میں بھی ذلیل ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ایسے شخص کی بات نہ مانیے جو کسی کو فائدہ نہیں دینے والا ہے۔ دیکھیے کہ ایک جو شخص ہوتا ہے بڑا ہی سچا ہوتا ہے، اس کو قسم کھانے کی ضرورت نہیں ہوتی، لوگ اس کی بات کو ویسے ہی یقین کر لیتے ہیں۔ لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، اتنے جھوٹے ہوتے ہیں کہ لوگ اس کی بات کا یقین نہیں کرتے، تو وہ بار بار قسمیں کھاتا ہے کہ نہیں، قسم سے میں نے یہی کہا، نہیں نہیں، میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ میں سچا ہوں، ہوتا ہے نا یہ اس طریقے سے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ قسمیں کھائیں گے، لیکن ان کی باتوں کو آپ نہ مانیے۔ اور جو تانے دینے والا اور چغلیاں کرتا پھرتا، بھلائی سے ہر دم روکنے والا، حد سے بڑھنے والا، یا یہاں پر کیا بتایا جا رہا ہے؟ منع للخیر، نیکی کرنے سے منع کرنے والا۔ خیر کا مطلب ہم نے اس سے پہلے کیا کیا پڑھا تھا؟ بھلائی بھی ہے، نیکی بھی ہے، مال بھی ہے۔ تو یہاں پر کس کے مطلب میں آ رہا ہے؟ یہ نیکی کرنے سے روکنے والا ہے یہ۔ تو یہاں پر اجڑ ہے، اور ان باتوں کے علاوہ بد اصل بھی ہے، اور اس بنا پر کہ وہ مالدار بھی ہے اور بیٹوں والا بھی ہے۔ تو اب یہاں پر مفسرین کہتے ہیں کہ یہاں پر جس شخص کا ذکر ہو رہا ہے وہ شخص ولید بن مغیرہ تھا، جو ابو جہل سے پہلے قریش مکہ کا رئیس تھا، اور اس کے نسب کا جو تھا اس کے 12 بیٹے ہیں، اس کے 12 بیٹے تھے، یعنی اس کے بارے میں آتا ہے کہ یہ اس کا نسب کا 18 سال بعد پتا چلا کہ یہ کس کے نسب سے ہے، یعنی کہ ایسا ولد الزنا تھا جیسے کہ وہ۔ تو اس کے بارے میں آ رہا ہے کہ یہ کیسا شخص ہے کہ ایک تو آپ کی چغلیاں لگاتا ہے، یعنی کہ مال بھی ہے، دولت بھی ہے، مال اور دولت سے ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن یہ کیسا شخص ہے؟ ہمیشہ چغلیاں لگاتا ہے، بھلائی سے ہر دم روکتا ہے، نیکیوں سے روکتا تھا نا لوگوں کو جا جا کر، تو یہ کیا کرتا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم لوگوں کو لینے نہیں دیتا تھا، ان کی برائیاں کرتا تھا۔ تو یہ ایسے اس کے بارے میں آ رہا ہے کہ وہ اجڑ بھی ہے، یعنی کہ ایک تو پڑھا لکھا نہیں ہے، اور ہر دم بھلائی سے روکنے والا بھی ہے، اور نیک مومنوں کو تانے بھی دینے والا ہے۔ دیکھیے کہ اس وقت کیسے کیسے تانے دیے گئے، کیسے کیسے تکلیفیں اٹھائی گئی۔ آج اگر ہم دین کی طرف آ رہے ہیں، اگر ہمیں تھوڑی بہت باتیں سننی پڑ رہی ہے، تو اتنی تو نہیں سننی پڑ رہی ہے، ٹھیک ہے؟ ہمیں کہیں نہ کہیں ہمیں کوئی نہ کوئی بات سنائی دیتا ہے، سنا ہی چلا جاتا ہے، سنا کے چلا ہی جاتا ہے کہ ارے ہاں، یہ تو بڑے اب نیک بن گئے ہیں، یہ تو ان کا تو دیکھو ایسے ہے، ان کی تو بات ایسی ہے۔ چلو ٹھیک ہے نا، کوئی بات نہیں، ہم بھی ان لوگوں میں شامل ہو جائیں گے جنہوں نے اتنی تکلیفیں برداشت کی، جنہوں نے اتنے تانے سہے۔ کیا ان کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے کہ کیسے یہ لوگ ہیں آنر والے، کیسے یہ اللہ تعالیٰ کے پاس ان کی عزتیں بڑھ گئی کہ انہوں نے اتنے تانے برداشت کیے، اتنی تکلیفیں برداشت کی۔ ہم تو اتنی تکلیفیں نہیں برداشت کرتے، ہمیں تو اگر تھوڑا سا کوئی کہتے تو ہم وہیں بیٹھ جاتے ہیں کہ نہیں، اب تو میں نہیں کروں گی، اب مجھے سب لوگ ایسے کہہ رہے ہیں، اب میں یہ چھوڑ دوں گی۔ ہم پردہ شروع کرتے ہیں، پھر ہم کو 10 لوگ باتیں کرتے ہیں، ہم چھوڑ دیتے ہیں۔
ہم قرآن پڑھنا، قرآن کی کلاسز جانا شروع کرتے ہیں، لوگ باتیں کرنے لگتے ہیں، پھر ہم چھوڑ دیتے ہیں کہ نہیں نہیں اب جانے دو، لوگ اتنی باتیں کر رہے ہیں، گھر والے کر رہے ہیں، شوہر کچھ کہہ رہا ہے، گھر والے کچھ کہہ رہے ہیں، نہیں جانے دو، چھوڑ دو اس کو، ہم چھوڑ دیتے ہیں فوراً۔ تو یہاں پر دیکھیے کہ ہم نے کتنی باتیں سنی اور ان لوگوں نے کتنی باتیں سنی۔ وہ دیکھیے مسلمانوں کا کیا حال ہے، وہ مسلمانوں کا کہ وہ لوگ کیسے کیسے تکلیفیں ان کو دی گئی، انگاروں پر ان کو لٹایا گیا، تانے دیے گئے، اور پھر بھی وہ خاموش رہے۔ انہوں نے کبھی ان کو بڑھ کے جواب نہیں دیا، نہ لڑائی جھگڑے کیے۔ ہم تو وہیں بحثیں کرنے لگ جائیں گے کہ تم ہمیں کیسے کہہ رہے ہو، ایسے اور ویسے، ہمارے پاس تو بڑے ان کے جواب ہے، ہر سوال کا جواب ہے ہمارے پاس۔ تو دیکھیے کہ ہم بھی کم سے کم ایسے لوگوں میں شامل تو ہو جائیں گے، اپنا نام تو لکھا دیں گے، انگلی کاٹ کے شہیدوں میں تو شامل ہو جائیں گے ہم، کہ اللہ تیری راہ میں ہم نے بھی باتیں سنی، اللہ ہم نے برداشت بھی کی، اللہ ہم کو صبر کا بھی اجر ملے گا پھر اس وقت نا، کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ ہم تیری راہ میں تھوڑے سے تو ہم نے محنت کی نا، تھوڑا سا تو ہم نے اسٹرگل کیا نا، اللہ تعالیٰ اس کو اللہ تعالیٰ تو ہمارے چھوٹی سی چیز کا بھی اجر بڑھا دینے والا ہے۔ تو یہاں پر ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے کہ ان کو اتنا اس نے تکلیف دیا، اور اس کے پاس بڑا ہی مالدار شخص تھا، یہ اس کے بارے میں آتا ہے کہ بڑا ہی مالدار تھا، اور کنجوس بھی تھا، بخیل بھی تھا، کسی کو دیتا بھی نہیں تھا، اور خود بھی بھلائی کے کام سے رکتا تھا اور دوسروں کو بھی روکتا رہتا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانے نہیں دیتا تھا، اور بیٹوں والا تھا، اس کے 12 بیٹے، آتا ہے تفسیر میں آتا ہے کہ اس کے 12 بیٹے تھے، اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ پھر انکانا ما ذا مالم و بنین، دیکھیے جو بیٹے والے ہوتے تھے نا اس زمانے میں، تو ان کو بڑا عزت والا سمجھا جاتا تھا۔ اب اس کے بڑے زیادہ بیٹے تھے، 12 بیٹے تھے اس کے، تو یہ اس کو بڑا عزت دی جاتی تھی، ایک تو ویسے ہی مال میں زیادہ ہے، اور اوپر سے بیٹے بھی اس کے زیادہ ہیں۔ تو یہاں پر آج بھی دیکھیے کہ آج بھی جن کے پاس بیٹے ہیں تو وہ بڑی شان کی بات سمجھتے ہیں، اور بیٹی ہو تو بڑی اس کے لیے بڑی بے عزتی کی بات سمجھتے ہیں۔ تو یہاں پر اس کی بات بتائی جا رہی ہے کہ وہ مالدار بھی تھا اور بیٹوں والا بھی تھا، اور جب اس پر ہماری آیات پڑھی جاتی تو کہہ دیتا یہ تو پہلے لوگوں کی داستانیں ہیں، جلد ہی ہم اس کی لمبوتری ناک پر داغ لگائیں گے، ہم نے انہیں ایسے ہی آزمایا تھا۔ اب یہاں پر دیکھیے کہ لمبوتری ناک کا کیوں ذکر کیا گیا، دوسری چیزوں کا کیوں ذکر نہیں کیا گیا؟ کیونکہ کیا ہوتا ہے، ناک سے کیا مراد ہے کہ مطلب شان، ہماری ناک بڑی اونچی ہے، یہ بات ایک محاورتاً بولی جاتی ہے نا کہ ان کی تو ناک بڑی اونچی ہے، یہ تو ایسے نہیں کریں گے، تو اس کی بھی بڑی شان کی بات ہوتی تھی، ناک پہ وہ ایسے بتاتا تھا جیسے میں بڑی چیز ہوں۔ تو یہاں پر اس کی ناک بڑی ہونے سے مراد کیا تھا، اس کی شان، مال کی وجہ سے، اولاد کی وجہ سے لوگ اس کی عزت کرتے تھے، تو اپنی ناک کو وہ آنچ نہیں آنے دیتا تھا، مطلب اپنی عزت کو، اس آیت میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس کو بڑی ناک سے مراد عزت والی، تو یہاں پر عزت کی بات، اس کی بات بتائی جا رہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کی ناک پہ ہی داغ لگائیں گے۔ اور دیکھیے کہ جس چیز سے انسان اکڑتا ہے نا، اس اللہ تعالیٰ اسی کے اوپر اللہ تعالیٰ عذاب کے لیے اس کو تیار کر رہے ہیں، دیکھیے اسی پر عذاب کا بات ہو رہی ہے۔ اور ہم نے ایسے ہی آزمایا تھا جیسے باغ والوں کو آزمایا تھا، جب انہوں نے قسمیں کھائیں کہ وہ صبح ہی باغ کا پھل توڑ لیں گے، اور وہ کوئی یہاں پر انہوں نے کیا کہا، فَأَصْبَحْتَ یہاں پر اقسموا يَصْرِمُنَّهَا مُصْبِحِينَ، انہوں نے کہا تھا کہ ہم کیا کریں گے، پھر انہوں نے ایک دوسرے کو پکارا، یہاں سے ہاں اب یہ آیت نمبر 18 چل رہی ہے۔ انہوں نے اب ہم نے باغ والوں کو آزمایا جب انہوں نے قسمیں کھائی، اب یہ جو تھے کچھ لوگ جو تھے انہوں نے قسمیں کھائی کہ اب ہم آج جائیں گے اپنے باغ سے پھل توڑ لیں گے، اور صبح ہوتے ہی وہ کیا کہیں گے، اور انہوں نے نہیں کہا، کہتے تھے وہ انشاءاللہ یستثنون، کہ یعنی کہ انہوں نے اللہ کے بارے میں نہیں کہا تھا، انہوں نے انشاءاللہ نہیں کہا تھا، پھر گیا اس باغ پر ایک عذاب پھرنے والا، اور آپ کے رب کی طرف سے، جبکہ وہ سو رہے تھے، فَأَصْبَحَتْ كَالصَّرِيمِ، تو وہ ہو گیا باغ کٹی ہوئی کھیتی کے مانند، فَتَنَادَوْا مُصْبِحِينَ، پھر انہوں نے ایک دوسرے کو پکارا صبح ہوتے ہی کہ صبح سویرے چلو اپنی کھیتی پر، اگر ہو تم پھل کاٹنے والے اور توڑنے والے۔ اب یہ دیکھیے کہ یہاں پر ذکر آتا ہے، یہاں پر ایک باغ والوں کا جو قصہ یہاں پر بیان کیا جاتا ہے، تو کسی شخص کا ایک باغ تھا جو بھرپور فصل دیتا تھا، اور اس شخص کا زندگی بھر یہ دستور رہا کہ جب بھی پھل کی فصل اٹھاتا تو اس کے کیا کرتا، وہ 3 حصے کرتا، ایک حصہ تو خود اپنے گھر کی ضروریات کے لیے رکھ دیتا، دوسرا حصہ اپنے قریبی رشتہ داروں کو دیتا اور ہمسایوں میں تقسیم کرتا، اور تیسرا حصہ جو ہوتا تو فقراء اور مساکین میں بانٹ دیتا۔ تو اس کی سخاوت کی وجہ سے
اس کا باغ سب سے زیادہ فصل دیتا تھا، اور کٹائی کے دن فقراء اور مساکین موقع پر پہنچ جاتے تھے۔ اب ان کو پتا تھا کہ یہ شخص دینے والا ہے، تو وہ کیا ہے کہ اپنا حصہ ضرور وصول کر لیتے تھے۔ اور جب یہ شخص انتقال کر گیا تو اس کے بیٹوں کو خیال آیا کہ ہمارا باپ تو ساری عمر اس باغ کی فصل کو ادھر ادھر ہی ویسٹ کرتا رہا، اب اتنی محنت کی کمائیوں کو یہ مفلسوں میں ہی بانٹتا رہا، اب کہ یہ ریت ہم ختم کر دیں گے۔ انہوں نے کیا کہا کہ اب دیکھو یہ باپ تو چلا گیا، اب ہم یہ سب چیزیں ختم کر دیں گے، باغ ہمارا ہے، اس پر ہمارا ہی حق ہے۔ اب انہوں نے آپس میں یہ طے کر لیا کہ جب کٹائی کا موقع آئے گا تو ہم کیا کریں گے، راتوں رات ہی کٹائی کر لیں گے، تاکہ جو غریب مسکین آئیں گے نا تو ہم ہمیں تنگ کریں گے نا، تو ہم ان کے سامنے برے بھی نہ بنے اور ان کو دیں بھی نہ کچھ، ان کو ہمیں دینا بھی نہ پڑے۔ تو انہوں نے اس بات پر قسمیں کھائیں کہ ایسا ہی کریں گے۔ انہوں نے اپنی اسکیم پر اتنا زیادہ انہوں نے اپنا پکا ارادہ کر لیا، قسمیں کھا لی اور کہا کہ اب جب کٹائی کا وقت آ گیا تو وہ راتوں رات خوشی خوشی اچھلتے کودتے چلنے لگے یہاں پر۔ پھر آپ کی پروردگار کی طرف سے ایک باغ یوں ہو گیا جیسے کٹی ہوئی کھیتی۔ اب یہاں پر دیکھیے کہ جب انہوں نے کہا، جب انہوں نے باغ کی طرف دیکھا، وہ صبح سویرے ہی لپکتے وہاں جا پہنچے، جیسے ہی توڑنے کی پوری قدرت، جس پہ توڑنے کی پوری قدرت رکھتے تھے۔ پر جب انہوں نے دیکھا باغ کی طرف تو کہنے لگے یقیناً ہم راہ بھول گئے ہیں۔ کیا کہا انہوں نے؟ فَلَمَّا رَأَوْهَا قَالُوا إِنَّا لَضَالُّونَ۔ کیسے راہ بھول گئے تھے؟ راہ بھولنے سے دو بھی باتیں یہاں پر آ رہی ہیں نا، کہ ان کو ایک تو لگ رہا کہ یہ ہمارا باغ ہی نہیں ہے، ہم کہیں اور آ گئے۔ دوسری یہ بات کہ وہ راہ سے ہٹ گئے تھے نا، بھٹک گئے تھے نا، ہدایت کے راستے سے ہٹ گئے تھے وہ، تو انہوں نے یہ سوچا کہ ہم تو راہ بھول گئے ہیں۔ پھر غور سے دیکھا تو کہنے لگے بلکہ ہمارے تو نصیب ہی پھوٹ گئے ہیں۔ ان کے منجلے نے کہا، منجلے بھائی نے کہا، میں نے تمہیں نہ کہا تھا کہ تم تسبیح کیوں نہیں کرتے؟ وہ کہنے لگے پاک ہے ہمارا پروردگار، ہم ہی ظالم تھے۔ قالوا سبحان ربنا انا کننا ظالمین۔ دیکھیے کبھی کبھی پریشانیاں کیوں آتی ہے، انسان کو اپنی طرف اللہ تعالیٰ لوٹا لیتا ہے، اس کی وجہ سے، پریشانی کی وجہ سے لوٹا لیتا ہے۔ کہ دیکھیے یہ کیسے راہ سے بھٹک گئے تھے نا، جیسے ہی ان کے اوپر کوئی تکلیف آئی، کوئی آزمائش آئی، تو انہوں نے کیا کہا؟ قالوا سبحانہ، اللہ تو پاک ہے۔ اب ان کو ریئلائز ہو گیا نا۔ دیکھیے ہر پریشانی سے یہ نہیں ہوتا کہ انسان ٹوٹ جاتا ہے اور دور چلا جاتا ہے، بلکہ اللہ کی طرف لوٹ آتا ہے۔ تو انہوں نے کیا، ان کو ریئلائز ہو گیا انا کننا ظالمین۔ ہم کرتے ہیں ایسے، کبھی پریشانی آئی تو ہم کیا کرتے ہیں، ہم تو اتنے نیک ہیں، اتنی نمازیں پڑھتے ہیں، پھر بھی ہمارے اوپر ہی ساری پریشانی آئی۔ یہ ہمارے الفاظ ہوتے ہیں نا الفاظ ایسے ہمارے، کہ ہم کبھی یہ نہیں کہتے ہم کہ نہیں مجھ سے غلطی ہوئی ہوگی، ضرور اللہ تعالیٰ نے مجھے آزمائش میں ڈالا، ضرور مجھ سے کوئی غلطی ہوئی، اس کی سزا مجھے مل رہی ہے۔ بلکہ جب دوسروں کو ہم تکلیف میں دیکھتے ہیں نا، ان کے لیے یہ باتیں کرتے ہیں، ہاں ان کے تو کرما ہی ایسے ہیں، انہوں نے تو کیا ہی ایسے، اب یہ تو بھگت رہے ہیں، اب ان کو تو یہ ملے گا ہی۔ لیکن اپنے آپ کے بارے میں انسان کیا سوچتا ہے؟ میں تو بڑی نیک ہوں، مجھے تو اللہ تعالیٰ آزمائش میں ڈال کے میرے درجات بڑھانا چاہتا ہے۔ تو یہ یہاں پر دیکھیے کہ انہوں نے کیا کہا، جب ان کو یہ ریئلائز ہو گیا، جب ان کی غلطی ان کو ریئلائز ہو گئی، تو انہوں نے کیا کہا کہ دیکھیے اللہ تعالیٰ کیسا ہے، سبحانہ، پاک ہے، ربنا، ہمارا رب۔ آپ کہہ رہے ہمارا رب، جب تو کہہ رہے تھے، قسمیں کھا رہے تھے اور کہتے کہ نہیں ہم نہیں دیں گے اللہ کی راہ میں کسی کو، لیکن یہ دیکھیے کہ اب انہوں نے کہا انا کننا ظالمین، ہم بھی کہا کریں اپنے آپ کو، جیسے کہ کل بھی میں نے کہا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، کہ اللہ میں ہی ظالم تھی۔ اپنے آپ کو ہمیشہ بتایا کریں، کیونکہ ہم کو نہیں پتا ہر منٹ میں ہم کتنے گناہ کر رہے ہوتے ہیں، ہم کو اندازہ ہی نہیں ہے اس بات کا۔ چلیے یہ ٹھیک ہے، یہ کلاس میں بیٹھے ہیں، اللہ کی بات سن رہے ہیں، لیکن اس سے جیسے ہی ہٹتے ہوں گے نا، ہم کو خود ہی نہیں پتا کہ ہم اپنی زبان سے، اپنی آنکھوں سے، اپنی ہاتھوں سے، موبائل ہاتھ میں ہو جب تک ہم کہاں کہاں چلے جاتے ہیں، کہاں کہاں کیا کیا چیزیں ہماری نظروں کے سامنے آ جاتی ہے، کس کو ہم کیا بول دیتے ہیں، کیسے ہم، کہ ہماری نمازیں کیسی ہوتی ہیں، کہاں ہم اپنے آپ پر ظلم کر رہے ہوتے ہیں، ہمیں خود نہیں پتا۔ تو یہاں پر ہر بار ہر وقت اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ کہا کریں انی کنت من الظالمین، اللہ تو پاک ہے، لا الہ الا انت سبحانک، کہ اللہ تو بڑا ہے، تو پاک ہے، اور ہم ہی ظالم ہیں۔ اپنے آپ کی غلطی محسوس کر لینے میں کوئی برائی نہیں ہے، ہم چھوٹے نہیں ہو جائیں گے، بلکہ لوگوں میں بڑا وہ ہوتا ہے نا ایک انا کا مسئلہ، نہیں میں نے تو کوئی غلطی نہیں کی، میں تو کبھی غلطی کر ہی نہیں سکتی، میں تو اتنی نیک ہوں، میں تو اتنی نمازیں پڑھتی ہوں، میں تو اتنی تہجدیں پڑھتی ہوں، میں کیسے بھلا غلطی کر سکتی ہوں، یہ ہوتا ہے نا انسان کا۔ لیکن آپ دیکھیں کہ مومن کا شیوا یہ ہوتا ہے کہ وہ ہر وقت اپنے آپ کو غلطی، اپنے آپ کو قصوروار سمجھتا ہے، کہ نہیں مجھ سے ہی کوئی غلطی ہوئی ہوگی،
اگر سامنے والا نے کچھ کہہ بھی دیا، آپ یہ نہ سوچیں کہ سامنے والا بڑا خراب ہے، نہیں، آپ مجھ سے کہیں نہ کہیں غلطی ہوئی ہوگی تو سامنے فوراً معافی مانگ لے، فوراً ایکسکیوز کر لے کہ کوئی بات نہیں، میں چھوٹی تھوڑی ہو جاؤں گی، اگر میں اپنے کوئی چھوٹوں سے بھی معافی مانگ لوں گی تو میں چھوٹی تو نہیں ہو جاؤں گی نا۔ لیکن یہ دیکھیے کہ اکڑ کیسی ہوتی ہے انسان کو، بچے بھی ہوتے ہیں نا، ایسی اکڑ ہوتی ہے کہ نہیں ہم تو معافی نہیں مانگیں گے، ہم تو سوری نہیں بولیں گے، ہم نے تو کیا ہی کچھ نہیں ہے، ہمیں کیوں بولا جا رہا ہے، ہمیں کیوں ڈانٹا جا رہا ہے۔ ایسا ہے آج کل بچوں کا حال۔ تو بچوں کے سامنے اگر آپ چاہتے ہیں کہ بچے ایسے سوری کرنے والے بن جائیں، عاجزی اور انکساری کرنے والے بن جائیں، تو ہم ان کے سامنے سوری کیا کریں، ہم ان کے سامنے بار بار معافی مانگ لیا کریں، تو بچوں کو خود شرمندگی ہوگی۔ ہمارے چھوٹے بہنیں ہیں، بھائی ہیں، جو بھی ہیں، ہمارے بڑے ہیں، ہمارے بڑوں سے بھی ہم کو چاہیے کہ ہر وقت معافی مانگتے رہا کر، کہ کہیں یہ نہ ہو کہ ہم سے کوئی غلطی ہو گئی، کوئی ہرٹ ہو گیا ہم سے، کسی کو کوئی بات بری لگ گئی اور ہمیں اس کا اندازہ ہی نہیں ہے، ہم تو بڑے مطمئن بیٹھے ہیں اور ہم آزمائشوں میں گھرے چلے جا رہے ہیں، گھرے چلے جا رہے ہیں۔ کیا وجہ سے، کیا ریزن سے؟ دو ریزنز ہم نے دیکھے تھے نا، آزمائش آنے کی کیا دو ریزنز ہم نے دیکھے تھے؟ یہی دو ریزنز کہ ایک تو انسان کے اپنے کرما، انسان کے اپنے کرتوت، اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے اوپر آزمائشیں ڈالتا ہے تاکہ اس کو گناہوں سے صاف کرے۔ پھر دوسرا کیا ریزن ہے آزمائش آنے کا؟ دوسرا یہ ریزن ہے کہ انسان بہت نیک ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے ایک درجہ متعین کیا ہوا ہوتا ہے، لیکن وہ درجے پر وہ پہنچ نہیں پا رہا ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں، اس کو اس درجے پر پہنچانے کے لیے تھوڑی سی آزمائشوں میں ڈالتے ہیں، تھوڑی سی پریشانیوں میں ڈالتے ہیں، تاکہ وہ اور زیادہ رجوع کرے، اور زیادہ صبر کرے اور اس درجے تک پہنچ جائے۔ تو اب ہر بار یہ نہ سوچے کہ سیکنڈ والی کیٹیگری میں ہم شامل ہیں، بلکہ ہم پہلی والی کیٹیگری میں بھی شامل ہو سکتے ہیں۔ تو دیکھیے کہ ان لوگوں نے کیا کہا کہ بل نحن محرومون، بلکہ ہم تو محروم کر دیے گئے ہیں، یہ ساری چیزیں جو تھی تو یہ ساری چیزیں ہم سے چھین لی گئی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم ہی ظالم تھے اور ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہو کر آپس میں ایک دوسرے کو ملامت کرنے لگے، بولے ہائے افسوس، ہم ہی سرکش تھے۔ قالوا یا ویلنا انا کننا طاغین، ہم نے زیادتی کی، ہم ہی سرکش تھے، اور کچھ دور نہیں کہ ہمارا پروردگار ہمیں اس کے بدلے میں اس سے اچھا باغ دے، ہم اپنے پروردگار کی طرف راغب ہوتے ہیں، انا الی ربنا راغبون۔ اب دیکھیے کہ ایک پریشانی آئی، ایک جھٹکا لگا انسان کو تو انسان اللہ کی طرف لوٹ کے آ گیا۔ یہ ایسے ہوتا ہے، انسان کو جھٹکا دینے کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ اللہ کی طرف بندہ لوٹ آئے۔ کبھی کبھی چھوٹے چھوٹے جھٹکے، چھوٹی چھوٹی ٹھوکریں انسان کو اللہ کی طرف لوٹا لیتی ہے۔ ہم نہیں جاتے نا اللہ تعالیٰ کی طرف، تو اللہ تعالیٰ ہم کو ایک چھوٹی سی ٹھوکر دیتا ہے تاکہ ہم کو ریئلائز ہو، تاکہ ہم اللہ کو یاد کریں۔ دیکھیے کہ جب انسان کے اوپر بہت ساری تکلیفیں آتی ہیں نا، تو انسان بہت زیادہ نمازیں پڑھنے والا، بہت زیادہ سجدے کرنے والا، بہت زیادہ تہجدیں پڑھنے والا ہو جاتا ہے، اور ہر چیز اس کو مل رہی ہے، بغیر مانگے مل رہی ہے نا، تو وہ تھوڑا سا اس کی عبادتوں میں تھوڑا سا ڈھیلا بنا جاتا ہے۔ آپ خود چیک کریے، ہوتا ہے نا ایسا ہمارے ساتھ بھی؟ اور ایسا ہوتا ہے عذاب اور آخرت کا عذاب تو اس سے بھی بڑا ہے، کاش یہ لوگ جان لیتے۔ پرہیزگاروں کے لیے ان کے پروردگار کی یہاں نعمتوں والی جنت ہے۔ ان للمتقین عند ربهم جنات النعیم، ہیں ہم لوگ سب متقی، متقین کی لسٹ میں ہے ہمارا نام لکھا ہوا؟ چیک کریے ذرا اپنی اپنی نکال کے اپنی لسٹ، اپنی حساب کی جو لسٹ آپ لوگوں نے بنائی ہے، تو اس میں کیا اللہ تعالیٰ نے میرا نام متقین میں لکھا ہے؟ چیک کریے کہ یہاں پر ہر بار ہم کو چیک کرنا ہے اور اللہ سے دعا کرنا ہے، اللہم انی اسألک التقی، اللہم انی اسألک التقی والعفاف والغنی، اللہم آتی نفسی تقواہا، کہ اللہ مجھے تقوی عطا کر، اللہم آتی نفسی تقواہا وزکیہا وانت خیر من زکاہا، اللہ مجھے گناہوں سے پاک کر دے، اللہ مجھے تقوی عطا کر دے۔ ایسی دعائیں ہمیں آنی چاہیے نا، جب ہم اس آیت سے گزرے تو ہم کو تقوی کی، چلے نہیں آتی ہے تو اردو میں کر لیا کرے، اللہ میں بھی متقی بننا چاہتی ہوں، اللہ متقین کی لسٹ میں میرا بھی نام لکھ دے، اللہ میں بھی نیک لوگوں میں شامل ہونا چاہتی ہوں، اللہ تیرے خاص دوستوں میں شامل ہونا چاہتی ہوں۔ تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے جنات النعیم، نعمتوں والی جنت۔ اور ہم نے پڑھا نا نعمتوں والی جنت کیسی ہوں گی، کیا ہم فرما برداروں کا حال مجرموں کا سا بنا دیں گے؟ تمہیں کیا ہو گیا ہے، یہ تم کیسا حکم لگاتے ہو؟ یا تمہارے پاس کوئی کتاب ہے جس میں تم یہ بات پڑھتے ہو کہ تمہارے لیے آخرت میں وہی کچھ ہوگا جو تم پسند کرو گے، یا ہمارے ذمے تمہارے پاس خلفیہ عہد ہے جو قیامت کے دن جا پہنچے گا؟ اب یہاں پر خوشحال لوگوں کی ایک عام غلط فہمی بتائی جا رہی ہے۔ جو قریشی سردار تھے یہ سمجھتے تھے کہ جو انہیں جو آسودگی اور خوشحالی جو ملی ہے نا،
تو ان کے مشرکانہ مذہب کی سچائی پر دلیل ہے یہ کہ ہمارا جو مذہب ہے یہی سچا ہے، ہم اپنے بتوں کی اتنی پوجا کر رہے ہیں، اس کی وجہ ہی سے یہ سارا کچھ ہمیں مل رہا ہے۔ تو پھر یہ معاملے میں وہ اتنا، بلکہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ اگر موت کے بعد ہم کو اٹھایا بھی گیا، دوسری زندگی مل بھی گئی، تو اللہ تعالیٰ وہاں پر بھی ہم پر مہربانیاں کرے گا، یہاں بھی کر رہا ہے نا۔ اب یہ دیکھیے کہ جو لوگ دنیا میں خوشحالی میں ہوتے ہیں، عیش و عشرت کی زندگی میں ہوتے ہیں، کیا سوچتے ہیں وہ؟ اللہ تعالیٰ نے بڑا ہم پر رحم کیا ہے، ہم بڑے اللہ کے خاص بندے ہیں، ہم بڑے نیک ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ کر رہا ہے، اور مرنے کے بعد بھی دے گا اللہ تعالیٰ۔ یہ ان کی خوش فہمی ہوتی ہے، غلط فہمی ہوتی ہے ان کی یہ، تو ان کی یہ غلط فہمی کو یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ ان کے اس کے جواب میں یہ بات کہی جا رہی ہے کہ کیسی خلاف عقل باتیں کرتے ہیں۔ اللہ قیامت کے دن اپنے فرما برداروں اور اپنے باغیوں کے ساتھ ایک جیسا سلوک تھوڑی کرے گا، دونوں کو الگ الگ ٹریٹ کرے گا نا اللہ تعالیٰ۔ تو ان کے بارے میں آ رہا ہے، کیا تمہارے لیے آخرت میں وہی کچھ ہوگا جو تم پسند کرو گے؟ ہر انسان جو پسند کرے گا وہ تو اسے نہیں ملے گا نا، جو اس نے کمایا ہے وہ اس کو ملے گا۔ یا ہمارے ذمہ تمہارے پاس حلفیہ عہد ہے جو قیامت کے دن تک جا پہنچے تو تمہیں وہی کچھ ملے گا جو تم حکم لگاؤ۔ آپ ان سے پوچھئے اس بات کا ضامن کون ہے؟ یا ان کے کچھ شریک ہیں؟ پھر اگر وہ سچے ہیں تو اپنے شریکوں کو لائیں۔ جس دن پنڈلی کھول دی جائے گی اور انہیں سجدہ کرنے کو بلایا جائے گا تو یہ سجدہ نہ کر سکیں گے۔ پنڈلی کھولنے سے کیا مراد ہے؟ اللہ تعالیٰ اپنی پنڈلی کھولے گا۔ ایک حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن پروردگار اپنی پنڈلی کھولے گا تو ہر مومن مرد اور مومن عورت سجدے میں گر پڑیں گے، صرف وہی لوگ باقی رہ جائیں گے جو لوگوں کو دکھانے کے لیے دنیا میں سجدہ کرتے تھے، اور وہ سجدہ تو کرنا چاہیں گے مگر ان کی پیٹھ جو ہے ایک تختے کی مانند اکڑ جائے گی۔ اللہ اکبر۔ یہاں دنیا میں زیادہ سے زیادہ سجدے کیا کریں، اللہ کے قریب ہو جایا کریں، تو کیا ہوگا؟ ہم اس دن بھی سجدہ کر سکیں گے۔ جو نیک لوگ ہوں گے، جو سجدہ کرنے والے ہوں گے نا، بہت زیادہ سجدے کرنے والے، تو قیامت کے دن جیسے ہی اللہ تعالیٰ کی تجلی ظاہر ہوگی، پنڈلی کھولی جائے گی، تو سارے لوگ سجدے میں گر جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل کرنا۔ اور ان کی نگاہیں جھکی ہوں گی اور ان پر ذلت چھا رہی ہوگی، اور دنیا میں سجدے کی طرف بلائے جاتے تھے، اس وقت تو وہ صحیح سالم تھے۔ اب یہ دیکھیے کہ کتنے لوگ نماز چھوڑتے ہیں بنا کسی ریزن کے، جابس کی وجہ سے، دنیاوی مصروفیات کی وجہ سے، لیم ایکسکیوزز کی وجہ سے، طبیعت ٹھیک نہیں ہے نماز چھوڑ دی، کہیں جانا ہے نماز چھوڑ دی، پارٹی میں گئے نماز چھوڑ دی، پکنک پہ گئے نماز چھوڑ دی، بازار میں گئے نماز چھوڑ دی، چھوٹی چھوٹی چیزوں پر نماز چھوڑ دیتے ہیں۔ تو یہاں پر دیکھیے کہ جب ان کو بلایا جاتا تھا نماز کی طرف، سجدے کی طرف بلایا جاتا تھا، تو وہ تو اچھے ہٹے کٹے تھے۔ کئی لوگ ایسے ہمارے آس پاس ہٹے کٹے ہیں، ینگ ہیں، لیکن نماز ہی نہیں پڑھتے۔ تو یہاں ان لوگوں کی بات بتائی جا رہی ہے، لہذا جو شخص اس کلام کو جھٹلاتا ہے، اس کا معاملہ مجھ پر چھوڑ دو، ہم انہیں بتدریج یوں تباہی کی طرف لے جائیں گے کہ انہیں قبر بھی نہ ہوگی۔ اللہ اکبر، اللہم لا تجعلنا منہم۔ اور ہم ان کی رسی دراز کریں گے، میں ان کی رسی دراز کر رہا ہوں، بے شک میری تدبیر کا کوئی توڑ نہیں۔ اللہ تعالیٰ کیا کر رہے ہیں؟ ڈھیل دے رہے ہیں ان کو کہ جاؤ کتنا کرتے کر لو، اور بعد میں جب اللہ تعالیٰ رسی کھینچیں گے تب پتہ چلے گا کہ میری پکڑ کیسی ہے۔ یا آپ ان سے کوئی صلہ مانگتے ہیں اور وہ تاوان کے بوجھ سے دبے جا رہے ہیں، یعنی کہ تاوان یعنی کہ کچھ دینا، یعنی کہ اس کا بدلہ دینا، اس کا ایسی تو کوئی بات نہیں ہے کہ ہم کو اس کا بدلہ دینا ہے۔ اب یہ دیکھیے کہ نبی اتنی تعلیمیں، اتنی سختیاں برداشت کرتے تھے اپنی امت کے لیے، کیا وہ ان کے لیے کوئی لالچ تھی کہ لوگ مجھے کچھ دے دلا دیں، کیا کوئی مجھے بنگلہ دے دے یا کوئی گھر دے دے یا پیسے دے دیں؟ بلکہ ایسا تو کچھ نہیں آپ مانگتے تھے، یا ان کے پاس غیب ہے جسے وہ لکھ لیتے ہیں؟ بس آپ اپنے پروردگار کے حکم کے انتظار میں صبر کیجئے، اور مچھلی والے اور یونس کی طرح نہ ہونا جب انہوں نے پکارا اور وہ غم سے بھرے ہوئے تھے۔ اگر انہیں ان کے پروردگار کا فضل سنبھالا نہ دیتا تو وہ تو برے حالوں ایک چٹیل میدان میں پھینک دیے جاتے۔ یہاں پر دیکھیے سیدنا یونس علیہ السلام کی اپنی قوم کی مخالفت سے تنگ آ کر بے صبری کا مظاہرہ جو انہوں نے کیا تھا، انہیں وہی الہی کے انتظار کے بغیر ہی انہوں نے کیا کیا تھا؟ خود ہی ان کو عذاب کی دھمکی دے دی تھی نا، اور پھر وہاں سے چل دیا۔ اب جب عذاب نہیں آیا تو وہ خود ہی وہاں سے چل دیے۔ تو آپ کو دیکھیے کہ ان کا مذاق اڑایا گیا، ان کو اتنا، ان کی مخالفت کی گئی، اتنا انہوں نے صبر کے ساتھ برداشت کیا۔ اس وقت تک صبر کیجئے، یہاں پر ان کو کہا جا رہا ہے کہ یہاں تک ہجرت کا حکم نہ مل جائے۔ یہاں پر دیکھیے کہ ابھی ان کو ہجرت کا حکم نہیں ملا تھا، لیکن وہ اس کے پہلے ہی چلے گئے۔ اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے کیا کیا ان کو؟
پھر وہ مچھلی نے ان کو نگل لیا تھا. مخزوم کس کو کہتے ہیں؟ سانس کی نالی کو کہتے ہیں. قزم جو کہتے ہیں نا کہ یعنی کہ کسی کا کوئی چیز میں ڈال کے اس کا منہ بند کر دینا. تو اس کو جیسے کہ غم اور غصے سے سانس کی نالی تک بھرا ہوا ہو تو اس کا اظہار نہ کرے. یعنی کہ اتنے غم اور غصے میں تھے وہ. تو سیدنا یونس علیہ السلام اس آیت میں سیدنا یونس علیہ السلام کی کیفیت بیان کی جا رہی ہے کہ جو وہ مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے اس وقت آپ کئی قسم کے غموں کا مجموعہ بنے ہوئے تھے. مثلاً یہ کہ قوم کے ایمان نہ لانے کا غم بھی تھا آپ کو, اور آپ کے بتائے ہوئے وعدے عذاب کے اس پر عذاب نہیں آیا. اللہ تعالیٰ کے واضح حکم کے بغیر انہوں نے قوم کو چھوڑ کر چلے گئے. پھر مچھلی کے پیٹ میں چلے جانے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ نے ان تمام پریشانیوں اور غموں سے نجات کی. واحد صورت آپ کو یہی نظر آئی کہ آپ کیا کریں؟ تسبیح کریں اللہ کی اور اپنے گناہوں کی معافی مانگے. دیکھیں اتنے بڑے پیغمبر ہیں, چھوٹا سا ایک ان سے غلطی ہوئی, لیکن یہ دیکھیے کہ اس کے باوجود انہوں نے فوراً اپنی ہی غلطی کو مان لیا اور انہوں نے کیا کہا؟ کیا دعا تھی ان کی؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, کہ اللہ میں ہی ظالم تھا. اتنا انہوں نے صبر کیا, اتنا لوگوں نے جھٹلایا, اتنے لوگوں نے باتیں کی, اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے نبی کو ہی کہا کہ تم میری اجازت کے بغیر کیسے وہاں سے گئے؟ کیسے تم نے بات دل سے کہہ دی کہ عذاب آنے والا ہے؟ کہ دیکھیے نبیوں کی پکڑ بھی چھوٹی چھوٹی سی بات پہ ہوتی تھی. ہماری تو پکڑ نہیں ہوتی, ہم تو بڑے ڈنکے کی چوٹ پہ گناہ پہ گناہ گناہ پہ گناہ کیے جاتے ہیں, کوئی ہماری پکڑ نہیں ہوتی. لیکن انبیاء دیکھیے کہ کتنے بڑے, کتنا صبر والے, اس کے باوجود بھی کہ ان کی کیسی ان کی پکڑ ہوتی تھی. تو اللہ تعالیٰ کے ان کے نبی بھی دیکھیے کہ جب وہ مچھلی کے پیٹ میں رہے تو یہ دعا پڑھتے رہے, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, اور یہاں تک کہ اللہ نے آپ کو اس مصیبت سے نجات دے دی. اب کچھ لوگوں نے اس سے یہ بھی اخذ کر لیا کہ آیت کریمہ پڑھنا ہے 1,00,000 بار پڑھنا ہے, 2,00,000 بار پڑھنا ہے. یہ تو کہیں ہمیں قرآن میں نہیں مل رہا, کہ حدیث میں بھی نہیں مل رہا کہ 1,00,000 بار پڑھنا ہے. پھر وہ لوگوں کو جمع کرتے ہیں, پھر لوگوں سے ان کے لیے کھانے بنتے ہیں, پھر وہ پڑھا جاتا ہے. جو گھر والے ہوتے ہیں نا وہ تو کچن میں ہوتے ہیں, جن کی تکلیفیں ہیں, جن کی پریشانیاں ہیں, جس کی وجہ سے وہ پڑھایا جا رہا ہے, وہ کچن میں لوگوں کے لیے کھانے پکا رہے ہیں, لوگوں کو چائے بنا کے دے رہے ہیں, اور بیچارے لوگ آ کے زبردستی پڑھتے بیٹھ رہے ہیں. کس وجہ سے؟ کہ کہیں انہوں نے بلایا ہے تو اب کیا کہیں گے کہ پڑھنے کے لیے نہیں آئے. کچھ لوگ اس میں سے واقعی شوق سے آتے ہیں, کچھ لوگ تو بیچارے مجبوری میں آتے ہیں, سر میں درد ہے پھر بھی آ گئے, کہیں جانا تھا پھر بھی آ گئے. اب یہ بھی آئے تھے ہمارے پاس, ہم کو بھی آنا پڑے گا. اب یہ ہمارے فلاں بہت کلوز ریلیٹیو ہے, ان کے پاس تو ہمیں جانا پڑے گا. یہ سوچ کے آئے ہیں لوگ. لوگوں کو کوئی آپ کی تکلیف سے کوئی وہ نہیں ہے کہ بھائی ہاں واقعی یہ بہت تکلیف میں. بھائی جس کی تکلیف ہوگی وہ جتنا تڑپ کے پڑے گا, دوسرے کوئی کیوں پڑیں گے؟ اگر آپ دیکھیے کہ آپ کے اوپر کوئی پریشانی ہے, آپ دوسروں کو کہیں گے آپ پلیز میرے لیے دعا کریں, ٹھیک ہے میں آپ کے لیے دعا کر دوں گی, اللہ بیچاری کی تکلیف دور کر دے. لیکن آپ خود جب بیٹھیں گے تہجد کی نماز میں, جب آپ سجدے میں جائیں گے تو آپ کی ہچکیاں بن جائیں گی, کیونکہ آپ کی اپنی پریشانی آپ کو فیل ہوگی نا. مجھے تو آپ کی پریشانی فیل نہیں ہوگی. تو لوگوں کو بلا کر اپنی پریشانیوں کے لیے لوگوں کو بلا کر پڑھایا جاتا ہے. یہ چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کبھی نہیں تھی. کیا ہم نے کبھی سنا کہ حضرت بی بی عائشہ ہے, بی بی خدیجہ ہے, حضرت عمر ہے, حضرت ابوبکر صدیق ہے, انہوں نے کبھی لوگوں کو بلایا اس طریقے سے آیت کریمہ پڑھایا؟ سنا آپ نے کبھی؟ دیکھا کریں نا, ہسٹری بھی پڑھا کریں, تھوڑی تھوڑی ہمیں معلوم پڑے گا کہ ان لوگوں نے بھی کیا تھا, چلو ہم بھی کرتے ہیں. تو لوگ آسان راستے ڈھونڈتے ہیں. قرآن خوانی بھی کی جا رہی ہے, تو کیا کر رہے ہیں لوگ؟ آ رہے ہیں, پڑھ رہے ہیں, باتیں کر رہے ہیں. تو جن کو پڑھنا ہے وہ پڑھ رہے ہیں, جن کو باتیں کرنا ہے وہ باتیں بھی کر رہے ہیں. پھر ان میں کھانے بھی بن رہے ہیں, اس میں چائے کا بھی دور چل رہا ہے, اس میں شربت کا بھی دور چل رہا ہے. تو یہ ہوتا ہے کہ یہ کوئی دل سے تو نہیں پڑھ رہا نا آپ کے لیے. ہاں آپ جتنا پڑھیں گے, آپ جتنے تڑپ کے پڑھیں گے, آپ جتنی تڑپ کے دعا کریں گے, دوسرے تو نہیں کریں گے نا. دوسروں کو اتنی تکلیف کا احساس تھوڑی ہے آپ کی جو تکلیف ہے آپ کی حد تک ہے. دوسروں کو اس کا نہیں اندازہ کہ آپ کتنی تکلیف میں, کتنی پریشانی میں. آپ جھک جائیں سجدے میں, بس یہی کافی ہے. آپ خود کہہ لیں لا الہ الا انت سبحانک, دل کی گہرائیوں سے کہیے نا, کہیے تو صحیح کہ انی کنت من الظالمین, کہ اللہ میں ہی ظالم تھی, اسی وجہ سے یہ سارا کچھ ہوا ہے. ہم ماننے کو تیار نہیں ہوتے کہ ہماری کوئی غلطی ہے, اور ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر پریشانیاں ڈال رہا ہے. تو دیکھیے کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے ان کو بتایا کہ مچھلی نے آپ کو پھر اپنی غذا نہیں بنایا, بلکہ صحیح و سالم ان کی دعا کی وجہ سے ایک صحیح سالم ایک چٹیل میدان میں پھر اگل دیا. ان کو دیکھیں نا کہ اللہ تعالیٰ کے نبی جو تھے انہوں نے توبہ استغفار کیا,
ایک استغفار کا ہی طریقہ ہوا یہ بھی کہ اگر ان کا فضل نہ ہوتا اللہ تعالیٰ کا تو وہ برے حالوں میں ایک چٹیل میدان میں پھینک دیے جاتے، اور نتیجہ یہ تھا کہ آپ کی اس دعا کا جو مچھلی کے پیٹ میں کرتے رہے تو آپ کی دعا قبول ہو گئی، آپ کو دوبارہ زندگی مل گئی، اور اللہ تعالیٰ نے ایسے اسباب بھی مہیا کر دیے، چند ہی دنوں میں آپ کی کمزوری بھی دور ہو گئی اور صحت بھی بحال ہو گئی۔ یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی تھی، فضل تھا اللہ تعالیٰ کا نا۔ اور چنانچہ ان کی پروردگار نے انہیں برگزیدہ کر لیا مطلب چن لیا۔ کیسے چنا؟ کتنی تکلیفیں، کتنی آزمائشیں، ایسے ہی نہیں چن لیا۔ کتنے پہلے تو قوم نے تکلیفیں دی، پریشانیاں دی، پھر بعد میں مچھلی کے پیٹ میں رہے، اور کافر لوگ جب قرآن سنتے ہیں تو آپ کو ایسی نظروں سے دیکھتے ہیں گویا آپ کے قدم ڈگمگا دیں، اور کہتے ہیں کہ یہ تو ایک دیوانہ ہے، حالانکہ یہ قرآن تمام اہل عالم کے لیے نصیحت ہے۔ وما ہوا الا ذکر للعالمین، ہے نا ہمارے لیے نصیحت مل رہی نا، ہر آیت سے ہمیں نصیحت مل رہی ہے، ہر سٹوری سے، ہر ایگزامپل سے ہمیں نصیحت مل رہی ہے۔ اب ہمیں ریئلائز ہو رہا ہے کہ واقعی یہ تو ایک نصیحت ہے قرآن، ہم تو اس کو صرف ایک ایسی کتاب سمجھ رہے تھے کہ بس اس کو پڑھ لو، نیکی کے لیے پڑھ لو، بلکہ یہ ہدایت کے لیے پڑھو، اس سے عقل حاصل کرو۔ یہ اس لیے ہمیں اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے نا یہ کتاب، کہ تمام عالم کے لیے ایک نصیحت ہے۔ ذکر کا کیا مطلب ہے؟ نصیحت ہے۔ ہمیں بہت ساری نصیحتیں مل گئی ہیں نا، دیکھیں کہ ہم 29 پارے پر اب آ چکے ہیں، اور کیسی نصیحتیں ہمیں ملی، کیسے ہمارے دل چینج ہو گئے، کیسے ہمارے زندگیاں چینج ہو گئے، کیسے ہم اللہ کی طرف رجوع کرنے والے بن گئے، ہمارا قلب سلیم بن گیا، رجوع کرنے والا منیب بن گئے ہم۔ کہ یہ کیسے ہوا؟ قرآن سے ہوا نا، قرآن ہمارے لیے نصیحت بن گیا، ایک ایک آیت ہمیں نصیحت کر رہی ہے، ایک ایک آیت ہمیں اللہ کی طرف بلا رہی ہے، ایک ایک آیت ہمارے گناہوں کو دھو رہی ہے، ایک ایک ایگزامپل، اللہ تعالیٰ کے کتنے پیارے پیارے ایگزامپلس ہیں نا۔ دیکھیں ہم نے پڑھے نا کہ قوموں کا ذکر کیا، نبیوں کا ذکر کیا، سٹوریز بتائی، کیسے ایگزامپلس بتائے، الگ الگ ایگزامپلس بتائے، کیسے کیسے اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہا ہے کس وجہ سے کہ تاکہ ہم نصیحت حاصل کریں۔ اللہ تعالیٰ نے کتاب بھی بھیجی، نبی بھی بھیجا، نصیحتیں بھی بھیجی، پھر اس کے باوجود بھی اگر ہم اللہ کی طرف نہ آئیں تو پھر کون ظالم ہے؟ سورہ حاقہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حاقہ قیامت کا نام ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سچ مچ ہو کر رہنے والی، حاقہ حق سے ہے، حق یعنی کہ سچ ہو کر رہنے والی، اور وہ سچ ہو کر رہنے والی کیا ہے؟ الحاقہ ملحاقہ وما ادراکا ملحاقہ۔ دیکھیں تینوں آیت میں حاقہ کا ذکر آیا، جب کوئی بات بتائی جاتی ہے، کسی بات کی اہمیت بتائی جاتی ہے نا تو تکرار سے بتائی جاتی ہے۔ تو میں اس لیے آپ لوگوں کو کہتی ہوں جب آپ کوئی بات اللہ سے مانگنے لگے نا تکرار سے مانگے، ایاک نستعین ایاک نستعین، اللہ ہم تیری مدد چاہتے ہیں۔ جب بھی آپ کوئی بات مانگے نا اہدنا الصراط المستقیم، آپ کہہ رہے ہیں نا، آپ اٹک جائیے وہاں پر، تکرار سے مانگے کہ اللہ مجھے سیدھا راستہ دکھا ہی دکھا بس۔ تو یہاں دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کا طریقہ کیسا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب اپنی کسی بات کی اہمیت بتانا چاہتا ہے تو تکرار سے وہ بات قرآن میں پیش ہوتی ہے، اور آپ کیا سمجھے کہ وہ سچ مچ ہونے والی کیا ہے؟ وما ادراک ما الحاقہ، اور قوم سمود اور عاد نے کھڑکھڑانے والی قیامت کو جھٹلایا، اور سمود تو ایک ہیبت ناک چیخ سے ہلاک کر دیے گئے، عاد تو وہ سناٹے کی سخت آندھی سے ہلاک کیے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے اس جڑ کاٹنے والی آندھی کو ان پر 7 راتیں اور 8 دن مسلط کیے رکھا۔ آپ وہاں ہوتے تو دیکھتے کہ وہاں لوگ یوں چاروں شانے چت گرے پڑے تھے۔ اللہ اکبر، ان لوگوں کی بات بتائی جا رہی ہے جن کے اوپر یہ عذاب آیا تھا۔ 7 راتیں اور 8 دن جب تیز ہوا، ٹھنڈی ہوا جو چلی تو اس کے بعد لوگ کیسے ہو گئے؟ چت پڑے ہوئے، یعنی کہ مر گئے، ایسے مر گئے جیسے وہ کھجوروں کے کھوکھلے تنے ہوں۔ کیا آپ ان میں سے کوئی بھی باقی بچا دیکھتے ہیں؟ اور فرعون جو لوگ اس سے پہلے تھے اور جو الٹائی ہوئی بستیوں میں رہتے تھے، سب گناہ کے کام کرتے تھے۔ دیکھیے سب کے ایگزامپلز بتائے جا رہے ہیں۔ ہم بھی اپنے بچوں کو ایسے ایگزامپل بتاتے نا، دیکھو فلاں بچہ پڑھ رہا نہیں تھا فیل ہو گیا، دیکھو اس نے بات نہیں مانی اس کو ایسے ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ بھی دیکھیے ہمیں کیسے پیار پیار سے سمجھا رہا ہے، جیسے ایک چھوٹے بچے کو سمجھایا جاتا ہے نا، اللہ تعالیٰ اسی طریقے سے ہمیں سمجھاتا ہے کہ دیکھو کیسے، یہ دیکھو انہوں نے ایسے کیا تھا تم ایسے مت کرنا۔ اب یہ ہمیں کیا، دیکھیں ہم پیچھے ولید بن مغیرہ کی باتیں پڑھ رہے ہیں، ہم یا قریش مکہ کی باتیں پڑھ رہے ہیں، یا ان کے سرداروں کی باتیں پڑھ رہے ہیں، یا ان لوگوں کی الٹائی ہوئی بستیوں کی بات پڑھ رہے ہیں، یا عاد اور سمود کی قوم کی باتیں پڑھ رہے ہیں۔ اب یہ تو مر گئے کھپ گئے، ہو گیا نا ان کا سب کچھ، کیوں ہمیں سنائی جا رہی ہے؟
تم ایسا مت کرو، تمہارے اندر یہ چیزیں نہیں آنی چاہیے، اس لیے سنائی جا رہی ہے۔ اور ان سب نے اپنے پروردگار کے رسول کی نافرمانی کی تو اللہ نے بھی انہیں بڑی سختی سے پکڑا۔ جب پانی کا طوفان حد سے بڑھا تو ہم نے ہی تمہیں کشتی میں سوار کر دیا تاکہ ہم اسے تمہارے لیے ایک یادگار بنا دیں، اور یاد رکھنے والے کان اس کی یاد کو محفوظ رکھیں۔ پھر جب سور میں ایک دفعہ پھونک ماری جائے گی اور زمین اور پہاڑوں کو اٹھا کر ایک ہی چوٹ میں ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا تو اس دن ہونے والا واقعہ پیش آ جائے گا اور آسمان پھٹ جائے گا اور اس دن اس کی بندش ڈھیلی پڑ جائے گی۔ اللہ اکبر۔ یہاں پر آغاز قیامت کے حادثے ہمیں بتائے جا رہے ہیں کہ کیسے حادثے ہوں گے، کہ سب سے پہلے سور پھونکی جائے گی، پھر زمین اور پہاڑوں کو اٹھا کر ایک ہی ساتھ ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا، کوٹ کوٹ کر ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا، اور اس دن واقع ہونے والا واقعہ پیش آ جائے گا، آسمان پھٹ جائے گا۔ اب یہ دیکھیے کہ چھوٹا سا زلزلہ آتا ہے، یا اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ کیسے جب یہاں پر بم گر رہے ہیں فلسطین میں، تو کیسے لوگوں کی چیخیں پکاریں، کیسے لوگ بھاگ رہے ہیں، ڈر رہے ہیں، چیخ رہے ہیں، خون میں لت پت ہے، گھر ٹوٹ رہے ہیں۔ اب یہ تو کیسے پوری دنیا اس میں ملوث ہوگی، یہ ایسا حادثہ ہوگا۔ اور کیا ہوگا؟ فرشتے اس کے کناروں پر ہوں گے، اور اس دن آپ دیکھیں گے 8 فرشتے آپ کے پروردگار کے عرش کو اپنے اوپر اٹھائے ہوں گے۔ یہ کون سے فرشتے ہیں؟ حاملین عرش۔ اللہ کے عرش کو کتنے فرشتے اٹھائے ہوئے ہیں؟ 8 فرشتے۔ یہ امپورٹنٹ پوائنٹ آپ لوگ نوٹ کرتے جائیں، انڈرلائن کرتے جائیں، تاکہ آپ کو یاد رہے کہ حاملین عرش فرشتے کون سے ہیں؟ 8 ہیں۔ اور وہ ہم نے پیچھے کیا پڑھا تھا ان کے بارے میں؟ یہ مومنوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ ہمیں ان کی دعاؤں میں بھی شامل کرے۔ اور اس دن تم اللہ کے حضور پیش کیے جاؤ گے اور تمہارا کوئی راز چھپا نہ رہ جائے گا، اور پھر جس شخص کو اس کا اعمال نامہ اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا وہ کہے گا یہ لو میرا اعمال نامہ پڑھو، مجھے یقین تھا کہ مجھے اپنا حساب ملنے والا ہے۔ فَيَقُولُ هَاؤْ مُقْرَءُ، یہاں پہ کہے گا کہ دیکھو، اب دیکھیں کہ جب رزلٹ آتا ہے بچے خوشی خوشی سب کو لا لا کے بتاتے ہیں، اچھا رزلٹ آیا تو بچے پاس ہو گئے، اچھا ٹاپ کر لیے، تو ہر مہمان کو، ہر آنے جانے والوں کو، گھر کے سب لوگوں کو لا لا کر بتاتے ہیں کہ دیکھو میرا رزلٹ، دیکھو میرا رزلٹ۔ اور یہاں پر بھی دیکھیے نیک لوگوں کو جب ان کا اعمال نامہ ان کے ہاتھوں میں دیا جائے گا تو وہ ساروں کو لا لا کر بتائیں گے کہ میرا دیکھیے حساب، میرے کتنا اچھا اعمال نامہ ہے۔ اور دیکھیے کہ بچے جب فیل ہو جاتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ پیپر چھپا کر رکھ دیتے ہیں، اپنی رپورٹ کارڈ چھپا کر رکھ دیتے ہیں۔ تو ان کی بات بتائی جا رہی کہ دیکھیں یہ ہمارے دنیا میں بھی یہی ہوتا ہے نا۔ تو وہاں پر قیامت کے دن بھی انسان کو جب اعمال نامہ دیا جائے گا اور وہ اعمال نامہ اچھا اعمال نامہ ہوگا، نیکیوں سے بھرا ہوا ہوگا، تو وہ سب کو کہے گا کہ لو یہ لو میرا اعمال نامہ پڑھو، دیکھو کتنا اچھا ہے، دیکھو کتنا اچھا ہے، اور مجھے یقین تھا کہ مجھے اپنا حساب ملنے والا ہے۔ ہمیں ہے کیا یقین؟ ہم کرتے ہیں ایسے کام؟ ہمیں اتنا بھروسہ ہے کہ ہمارے پاس ایسے اعمال ہیں نیکی کے کہ ہمیں اچھا عمل نامہ ملے گا، دائیں ہاتھ میں ملے گا ہمیں؟ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی دائیں ہاتھ میں عمل نامہ عطا کرے، اللہ ہمارے بھی اعمال نامے کو نیکیوں سے بھر دے، اللہ تعالیٰ اللہ اس میں ایک بھی گناہ نہ ہو، اللہ سارے گناہ مٹا دے ہمارے یہاں جانے سے پہلے پہلے۔ اللہ اس محفل میں ہم بیٹھے ہیں نا تیری محفل میں، اللہ سارے ہمارے گناہ مٹا دے، یہاں سے اٹھنے سے پہلے مٹا دے اللہ۔ اللہ ہم تیری رضا کے لیے یہاں بیٹھے ہیں نا، اللہ ہم یہاں بیٹھے ہیں نا تو ہمارے سارے گناہوں سے پاک کر دے، ہمارے اعمال نامے کو گناہوں سے پاک کر دے اللہ تعالیٰ۔ اللہ ہم یہاں سے اٹھنے سے پہلے پہلے ہمارے گناہوں سے پاک، ہم کو پاک صاف کر کے بھیج۔ بس وہ دل پسند عیش میں ہوگا، عالی مقام جنت میں، جس کے پھلوں کے گچھے جھک رہے ہوں گے۔ انہیں کہا جائے گا پچھلے ایام میں جو عمل تم کرتے تھے، گزرے ہوئے دنوں میں جو تم عمل کرتے تھے، اس کے بدلے اب مزے سے کھاؤ پیو۔ مگر جس کے اعمال نامہ اس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا وہ کہے گا کاش مجھے میرا اعمال نامہ دیا ہی نہیں جاتا۔ دیکھیے کہ جس کا بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، اب یہ تو رائٹ ہینڈ میں دیے جانے والے لوگ تو بڑے خوش ہیں، بڑے جنتوں میں انجوائے کر رہے ہیں۔ ان کو کہا جائے گا تم نے اتنا تھکایا تھا نا اپنے آپ کو دنیا میں، اتنا تم اللہ کے لیے کیا نا تم نے کام، اللہ کو راضی کر کے آئے ہیں نا، انہوں نے محنتیں کی، تھکایا اپنے آپ کو انہوں نے، تو دیکھیے انجوائے کر رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، گھوم رہے ہیں، ان کے اعمال نامے ان کو رائٹ ہینڈ میں دیے جا رہے ہیں، اور جن کے اعمال نامے لیفٹ ہینڈ میں دیے جا رہے ہیں تو وہ کیا سوچے گا؟ کاش مجھے دیا ہی نہیں جاتا، کہ یہ مجھے چاہیے ہی نہیں تھا ایسا عمل نامہ، اور مجھے یہ معلوم ہی نہ ہوتا کہ میرا حساب کیا ہے۔ اللہ اکبر، کاش موت ہی فیصلہ چکا دیتی،
میرا مال بھی میرے کسی کام نہ آیا، میری حکومت بھی برباد ہو گئی۔ حکم ہوگا اسے پکڑ لو اور گردن میں طوق پہنا دو، پھر اسے جہنم میں جھونک دو۔ اللہ اکبر، اللہم لا تجعلنا منہم۔ اللہ اکبر، اللہم لا تجعلنا منہم۔ پھر اسے جہنم میں جھونک دو، پھر اسے ایک 70 گز لمبی زنجیر میں جکڑ دو۔ زنجیر بھی دیکھیے کیسی ہے، 70 گز لمبی، ایسی چھوٹی موٹی دنیا کی جیسی زنجیریں نہیں ہیں، بلکہ 70 گز لمبی زنجیر ہے، جو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو کہیں گے کہ اس میں جکڑ دو۔ یہ نہ اللہ بزرگ و برتر پر ایمان لاتا تھا اور نہ مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب دیتا تھا، لہٰذا آج اس کا کوئی غمخوار دوست نہ ہوگا۔ دنیا میں دیکھیے تکلیف ہوتی ہے، سارے دوست آ جاتے ہیں، سارے رشتہ دار آ جاتے ہیں۔ یہاں پر تکلیف میں کوئی نہیں آنے والا، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی یہ نہیں کہے گا کہ ارے اس کے پاس کہاں جاؤ تو کہاں ہم اس کے پریشانیوں میں، ہم اس کے گناہوں میں نہ شریک ہو جاؤ، تو جاؤ ہی نہیں، پوچھو ہی نہیں۔ تو دیکھیے کہ کیسا غمخوار بھی نہیں ہوگا، کوئی دوست بھی نہیں ہوگا۔ اچھے اور نیک دوست بنائیں گے نا تو نیکیوں کی طرف ہی بلائیں گے وہ، پھر ہمیں ضرورت بھی نہیں ہوگی۔ اور زخموں کے دھون کے سوا اسے کچھ کھانے کو بھی نہ ملے گا۔ زخموں کے دھون کیا ہوتے ہیں؟ یعنی کہ جو پیپ نکل رہا ہے اس کے ان کو وہ پینے کو دیا جائے گا، جسے گناہ گاروں کے سوا کوئی نہیں کھاتا۔ اللہ اکبر، اللہم لا تجعلنا منہم۔ کیا سخت بات ہے یہ کہ ایسی ایسی چیزیں کھانے اور پینے کو دی جائے گی وہاں پر۔ ہمارے کھانے اور پینے دیکھیے، ہماری عیش و عشرت دیکھیے، ہماری عیش پسندی کی زندگی دیکھیے، ذرا نظر تو ڈالیے کیسے ہم عیش پسند ہے۔ نہیں نہیں مجھے ٹھنڈا پانی ہی چاہیے، نہیں نہیں میں تو یہی جوس پسند کرتی ہوں، نہیں مجھے تو مکس فروٹ جوس ہی چاہیے، نہیں میں تو وہاں کا برانڈ کا جوس پیتی ہوں، نہیں مجھے وہی کافی چاہیے، وہ برانڈ کی کافی مجھے بڑی پسند ہے۔ یہ ہے ہمارے نخرے، تو یہ کھانے اور پینے ہیں ہمارے۔ مجھے تو چکن پسند ہے، نہیں میں تو مٹن کے بغیر کھانا ہی نہیں کھاتی، نہیں گوشت نہیں ہوتا ہے تو میں تو کھانا ہی نہیں کھاتی، میں دال تو کھاتی نہیں ہوں۔ یہ نخرے ہمارے دنیا میں۔ اور وہاں پر دیکھیے کیسے ان کی مہمانی ہوگی جو لوگ گناہ گار ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو ہمیں ایسے لوگوں میں نہ شامل کر، اللہ تو ہمیں نیک لوگوں میں شامل کر، تاکہ ہماری مہمان نوازی بھی بہترین ہو، جنتوں میں ہماری مہمان نوازی ہو۔ اور میں ان چیزوں کی بھی قسم کھاتا ہوں جو تم دیکھتے ہو، اور ان کی بھی جو تم نہیں دیکھتے۔ بے شک یہ قرآن ایک معزز رسول کی زبان سے نکلا ہے، یہ کسی شاعر کا قول نہیں، مگر تم کم ہی ایمان لاتے ہو۔ یہ نہ ہی کسی کاہن کا قول ہے، مگر تم لوگ کم ہی غور کرتے ہو۔ قلیلا ما تذکرون، قلیلا ما تؤمنون۔ دیکھیے کیسی بات ہو رہی ہے، قلیلا ما تؤمنون میں سے اللہ تعالیٰ ہمیں نکال دے۔ اللہ ہم ایمان لاتے ہیں، دل میں ارادہ کریں، دل میں کہیں یہ بات، اللہ ہم ایمان لاتے ہیں۔ آمنا وصدقنا، اللہ ہم تیری بات کو سچ مانتے ہیں اور ایمان لاتے ہیں۔ قلیلا ما تذکرون، بہت تھوڑے جو ہیں نصیحت حاصل کرتے ہیں، اللہ کی طرف آتے ہیں۔ اللہ ہم نہیں اس میں شامل ہونا چاہتے، اللہ ہم تذکرون میں شامل ہونا چاہتے ہیں، اللہ نصیحت کرنے والے لوگوں میں شامل ہونا چاہتے ہیں۔ اللہ تیری ہر ہر بات پر ہم اس کو عمل کرنا چاہتے ہیں اور تجھ کو راضی کرنا چاہتے ہیں۔ یہ تو رب العالمین کی طرف سے نازل شدہ ہے، اگر وہ رسول خود کوئی بات گھڑ کر ہمارے ذمے لگا دیتا تو ہم اس کا دایاں ہاتھ پکڑ لیتے، پھر اس کی رگے گردن کاٹ دیتے۔ یہاں پر دیکھیے کہ کس کی بات بتائی جا رہی ہے، رسول کی، عام لوگوں کی بات نہیں بتائی جا رہی کہ اگر رسول ایسے کام کرتا، رسول ہمارے ذمے کوئی غلط بات گھڑ دیتا تو ہم اس کا ہاتھ پکڑ لیتے اور اس کی رگے گردن کاٹ دیتے۔ ایسا نہیں کہ نبی ہے تو چھوڑ دیتے، بلکہ نبی کے لیے بھی وہی سخت بات کہی جا رہی ہے۔ تو تم میں سے کوئی بھی اسے اس کام سے روکنے والا نہ ہوتا، یہ تو یقیناً پرہیزگاروں کے لیے ایک نصیحت ہے، اور ہم خوب جانتے ہیں کہ تم میں سے کچھ لوگ جھٹلانے والے ہیں، اور بلا شبہ یہ کافروں کے لیے باعث حسرت ہے، اور یقیناً یہ بالکل حق ہے۔ بس اے نبی اپنے پروردگار کے نام کی تسبیح کیجئے، فسبح باسم ربک العظیم، جو بڑی عظمت والا ہے۔ انہ لا حق الیقین، یہ حق ہے، یقیناً یہ حق ہے۔ یہ جو باتیں ہم پڑھ رہے ہیں، انہ لتذکرۃ للمتقین، یہ نصیحت کس کے لیے ہے؟ متقی لوگوں کے لیے۔ دیکھیے کہ جو متقی لوگ ہیں، جو آپ یہاں بیٹھے ہیں، ایک ایک آیت کیسے آپ کے دلوں کو ٹچنگ ہو رہی ہے نا، ہارٹ ٹچنگ ہے کچھ آیتیں ایسی کہ دلوں کو ہمارے چھو رہی ہیں۔ کس لیے؟ تقوی والے ہیں نا آپ لوگ ماشاءاللہ سے، تقوی کے ساتھ اگر ہم بیٹھیں، تقوی ہمارے دلوں میں ہونا، تو ہر آیت ہمارے دلوں کو نصیحت پہنچائے گی۔ اور اگر نہیں تو آپ دیکھیں کئی لوگ قرآن پڑھتے ہیں، کئی لوگ سنتے ہیں، ان کے دلوں پر کوئی اثر نہیں ہو رہا۔ کیوں؟ کیونکہ تقوی کی کمی ہے۔
اس سے اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ تقوی مانگا کرے. اللہم آتی نفسی تقواہا، اللہم آتی نفسی تقواہا، اللہم آتی نفسی تقواہا. اللہ مجھے تقوی تک، اگر ہمارے اندر تقوی ہوگا نا، ہر چیز ہمارے لیے نصیحت ہوگی. ہم جدھر نظر اٹھائیں گے وہ چیز ہمارے لیے ایک ایگزامپل ہوگی. ہر چیز، ہر آیت ہمارے لیے ایک ایگزامپل ہوگی. ہر آیت ہمیں ہلا دینے کے لیے، جگا دینے کے لیے کافی ہوگی، اندھیروں سے اجالوں کی طرف لانے کے لیے کافی ہوگی. سورۃ المعارج. کسی طلب کرنے والے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سأل سائل بعذاب واقع. کسی طلب کرنے والے نے اس عذاب کا مطالبہ کیا جو واقع ہو کے رہے گا. پھر یہی قیامت کی بات، جسے کافروں سے کوئی ٹالنے والا نہیں. یہ عذاب اللہ کی طرف سے آئے گا جو بلندیوں کا مالک ہے. من اللہ ذی المعارج. معارج کا کیا مطلب ہے؟ بلندی. معارج سیڑھی سے بھی ہے نا، کہ ہم نے معراج بھی اسی سے پڑھا تھا نا، کہ معراج کا کیا مطلب ہے؟ سیڑھی. تو یہاں پر بھی دیکھیے معارج، بلندی کا مالک. سیڑھیوں سے جیسا اوپر کی طرف جاتے ہیں نا، تو اسی طریقے سے بلندی معارج کا مطلب. اور جس کی طرف روح اور فرشتے ایک دن میں چڑھتے ہیں، جس کی مقدار 50,000 سال ہے. اے نبی آپ صبر کیجئے. دیکھیں نبی کو بھی کہا جا رہا ہے فصبر صبرا جمیل. ہم تو کیا چیز ہیں، نبی کو کہا جا رہا ہے صبر کرنے، تو ہمیں بھی تو صبر کرنا چاہیے. ہم تو عام انسان ہیں، نبی تو اتنا بڑا نبی ہے، اللہ کے چہیتے نبی ہیں، ان کو کہا جا رہا ہے صبر کرنے کے لیے. تو ہمیں بھی یہاں سے کچھ سبق مل رہا ہے. ہم کتنا صبر کرتے ہیں، کہاں ہم اپنے صبر کھو بیٹھتے ہیں، کہاں ہم اپنے ایگر کو، ہم اپنے اینگر کو ہم کھو بیٹھتے ہیں اور فوراً ہم غصے میں آ جاتے ہیں. یہ دیکھا کریں، چیک کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کیا کہہ رہا ہے. فَاصْبِرْ صَبْرًا جَمِيلًا. اپنے آپ کو جب بھی غصہ آئے نا، تو یہ ریمائنڈر ضرور کیجیے کہ فَاصْبِرْ صَبْرًا جَمِيلًا. اللہ مجھے بھی صبر جمیل عطا کر. اللہ مجھے بھی ایک دم آپے سے باہر جانے والا نہ بنا. اور یہ لوگ تو اسے بہت دور دیکھ رہے ہیں، مگر ہم اسے قریب ہی دیکھتے ہیں. جس دن آسمان پگھلے ہوئے تانبے کی طرح ہو جائے گا، اور پہاڑ ایسے ہوں گے جیسے دھنکی ہوئی اون، دھنکی ہوئی روئی. پہاڑ ایسے ہوں گے جیسے دھنکی ہوئی رنگ رنگ کی روئی. اس دن کوئی جگری دوست اپنے جگری دوست کو نہ پوچھے گا. یہاں پر دیکھیے کہ اگر ہمارے دوست، ہمارے کتنے کلوز فرینڈس ہیں، بیمار ہوتے ہیں تو آ جاتے ہیں، پارٹی میں بلاؤ تو آ جاتے ہیں، دعوت میں بلاؤ تو آ جاتے ہیں، اچھے اور برے سب میں ساتھ دیتے ہیں. لیکن یہاں پر کتنا بھی اچھا دوست ہے، وہاں پر کوئی کسی کو نہیں دیکھے گا، سب اپنے اپنے بھاگنے کی چکر میں ہوں گے. یہاں پر آگے تو دیکھا جائے گا کہ کیسے لوگ اپنے گھر والوں کو بھی چھوڑ کر بھاگ رہے ہوں گے، اور حالانکہ وہ ایک دوسرے کو دکھائے جائیں گے. مجرم چاہے گا کہ اس دن کے عذاب سے بچنے کے لیے اپنے بیٹوں کو فدیے کے طور پر دے دے. اللہ اکبر. جو بیٹوں کے لیے، جو اولاد کے لیے باپ ہر طرح کی محنتیں مشقتیں کرتا تھا، اور یہ کہ بچوں کو اچھی زندگی دے دے، اپنے بیٹے کو پڑھا لکھا کے ایک بڑا انسان بنا دے، اس کو اچھا گھر، اچھی گاڑی، اچھی عیش و عشرت کی اسٹیٹس والی لائف دے دے. بچوں کے لیے تو انسان اتنی محنتیں کرتا ہے، ورنہ اس کو کیا ضرورت پڑی ہے، تو دو روٹی کیسے بھی کھا لیتا تھا. لیکن یہ دیکھیں کہ بچوں کے لیے انسان کتنی محنتیں کرتا ہے. یہاں جانے کے بعد وہی باپ کیا کہے گا، میرے بیٹوں کو لے لو دوزخ میں ڈال دو، میرے بدلے مجھے چھڑا دو، بس مجھے چھوڑ دو، میرے بدلے میرے بیٹوں کو ڈال دو. اللہ اکبر. کیسا سخت ہوگا وہ وقت. اس سے سوچئے کہ انسان سب سے گہرا رشتہ، کہ انسان دیکھیں نا دنیا میں اولاد کے لیے کیا کچھ نہیں کر گزرتا ہے. حق باطل کوئی چیز کی پرواہ نہیں کرتا، غلط طریقے سے مال اکٹھا کرتا ہے. یہ نہیں سوچتا کہ میرا کیا ہوگا آخرت میں، وہ یہ نہیں سوچتا، بلکہ یہ سوچتا ہے کہ میرے بچوں کو میں اچھے سے اچھے اسکول میں، اچھے سے اچھے کالجز میں. آج دیکھیں کہ بچوں کو اچھے اسکول میں پڑھانا، اچھے کالج میں پڑھانا ایک بہت بڑا ٹاسک ہے. عام انسان، ایک مڈل کلاس انسان نہیں کرا سکتا، کہ کیسی کیسی فیسیں ہیں، کیسے کیسے ڈونیشنز ہیں. اور پھر آج کل ہر ایک کو شوق ہے کہ پھر گریجویشن کے بعد ماسٹرز کے لیے یو کے جانا ہے، یو ایس جانا ہے، کینیڈا جانا ہے. اب بیچارے باپ کیسے نہ کیسے کئی زمینیں بیچ رہے ہیں، کئی کھیت بیچ رہے ہیں، کئی مائیں اپنے گہنے بیچ رہی ہیں، گولڈ بیچ رہی ہیں، اپنے بچوں کی خواہشیں پوری کریں. اور یہ بچوں کے لیے دیکھیے انسان کتنا تڑپتا ہے دنیا میں، کیا کیا نہیں کر گزرتا ہے. وہی بچوں کی محبت ختم ہو جائے گی، وہی بچوں کو فدیہ میں دے دے گا انسان، اور اپنی بیوی کو اور اپنے بھائی کو اور اپنے کنبے والوں کو جیسے پناہ دیا کرتے تھے، یہ سارے لوگوں کو کیا کہے گا وہ انسان؟ سب کو لے لے اللہ تعالیٰ، بس میں کو چھوڑ دے. اللہ اکبر. کتنا برا وہ وقت ہوگا، اللہ تو رحم فرمانا.
اور جو کچھ بھی زمین میں ہے سب کچھ دے کر اپنے آپ کو بچا لے، ہرگز ایسا نہیں ہوگا۔ وہ آگ ہوگی کھالوں کو ادھیڑ دینے والی۔ اللہ اکبر، اللہم لا تجعلنا منہم، اللہم لا تجعلنا منہم۔ ہم اس کو کیسے فیل کر سکتے ہیں؟ دیکھیں ہم کھانا پکاتے وقت تھوڑا سا، آپ روٹی پکاتے وقت توے کو ہاتھ ٹچ ہو جائے کتنا تلملا جاتی ہے طبیعت، اور کتنے دن تک وہ تکلیف محسوس ہوتی ہے۔ کبھی روٹی پکاتے وقت صرف روٹی کی بھاپ ہی لگ جائے ہم کو گرم، ہم کوئی چیز کو ہم پکڑ لیں گرم، تو کتنی تکلیف، کتنے دن تک چھالا آ جاتا، اور وہ چھالا میں پانی بھر رہا ہے، پھوٹ رہا ہے، اس کو پانی ٹچ ہو رہا ہے، اس کو کوئی چیز ٹچ ہو رہی ہے، کتنی تکلیف، وہ چھوٹی سی ہلکی سی بھاپ ہی ہوتی ہے اسے۔ لیکن یہاں پر دیکھیے انسان کو جب دوزخ میں ڈالا جائے گا تو اس کی کھال ادھیڑ دی جائے گی۔ اللہ اکبر، اس کی کھالوں کو ادھیڑ دینے والی آگ ہوگی، کیونکہ یہ اس دنیا سے تو 70% زیادہ تیز آگ ہے نا وہ، یہ دنیا کی آگ تو ٹھنڈی کر کے دنیا میں بھیجی گئی۔ اللہ اکبر، اللہم لا تجعلنا منہ، اللہ ہم کو اور ہمارے اہل و عیال کو اس آگ سے بچانا۔ اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار۔ اور وہ اس شخص کو بلائے گا جس نے حق سے پیٹ پھیری اور سرتابی کی اور مال جمع کیا، پھر سنبھال سنبھال کر رکھتا رہا۔ بے شک انسان بڑا ہی انسان بڑا ہی کیا ہے، انسان کم حوصلے والا، ایسا انسان ہے، یعنی کہ انسان کے پاس حوصلہ ہی نہیں ہے کہ کوئی ذرا سی چیز ہو گئی کہ وہ اپنے آپ کو فوراً جھکا لیتا ہے، کوئی غلط کاموں میں پڑ جاتا ہے، اور جب اسے کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو گھبرا اٹھتا ہے، اور جب مال ملتا ہے تو بخیل بن جاتا ہے۔ مگر نماز ادا کرنے والے جو ہمیشہ اپنی نمازوں میں قائم ہے اور جن کے اموال میں ایک مقرر حق ہے، دیکھیں نیک لوگوں کی کوالٹی بتائی جا رہی ہے۔ پیچھے کس کی کوالٹی بتائی گئی؟ مال جمع کر رہے، بخیلی کر رہے، خرچ نہیں کر رہے، نیکیوں کے طرف نہیں آ رہے، اور نیک لوگوں کی کیا کوالٹی بتائی جا رہی ہے کہ یہ لوگ نماز پڑھنے والے ہیں۔ الذین هم علی صلاتہم دائمون، ہمیشہ ہمیشگی والی، ایسے نہیں کہ کبھی پڑھ لی کبھی چھوڑ دی، ٹائم مل گیا تو پڑھ لیں گے، ٹائم نہیں ملا تو چھوڑ دیں گے۔ نمازوں کے بارے میں کیسے ہوتا ہے انسان کا حال؟ اچھا آج میری آنکھ نہیں کھلی، اچھا آج فجر میں نہیں اٹھی، کیسے ہم یہ کہہ سکتے ہیں؟ اگر آپ کی فلائٹ ہو تو آپ بنا الارم لگا کے سو جاتے ہیں؟ آپ کیا کہتے ہیں کہ ارے آج میری آنکھ لگ گئی تھی اس لیے میری فلائٹ مس ہو گئی؟ فلائٹ کیا، ٹرین بھی مس نہیں کرتے ہم، کتنا ہمیں اس کی اہمیت ہوتی ہے کہ ارے ہماری فلائٹ ہے، ارے ہماری 4 بجے فلائٹ ہے، ارے ہمیں 5 بجے، ارے ہمیں 4 بجے نکلنا ہے، گھر سے نکلنا ہے، ہمیں اتنے بجے نکلنا ہے، الارم لگاتے ہیں، الارم سے پہلے ہی اٹھ کے بیٹھ جاتے ہیں۔ اور نماز کے لیے نماز کو ہم کتنا فور گرانٹیڈ لیتے ہیں۔ ہاں آج فجر میں میری آنکھ ہی نہیں کھلی، بالکل آرام سے بول دیا۔ اتنی دکھ کی بات ہونی چاہیے ہمارے لیے وہ کہ کیسے میں نے یہ کیا، یہ مجھ سے ہوا کیسے، اتنی بڑی غلطی میں نے کی کیسے؟ اپنے آپ کو ملامت کرنا چاہیے، دن بھر ملامت کرنا چاہیے کہ میں نے یہ کیا کیسے، مجھ سے ہوا کیسے یہ۔ جب اللہ تعالیٰ کو پتا چلے گا کہ آپ کے دل میں نماز کی کتنی محبت تھی اور آپ کی نماز چھوٹ گئی، تو اللہ تعالیٰ اس کو اجر پھر دے دے گا آپ کو۔ ورنہ کوئی یہ سوچے کہ اچھا کوئی بات نہیں، میں روز تو پڑھتی ہوں نا، آج چھوٹ گئی تو کیا ہوا، روز تو پڑھتی ہوں نا، تو یہ تو ہو گئی نا اکڑ والی بات، ایٹیٹیوڈ والی بات، پھر تو اللہ تعالیٰ نہیں دے گا نا ہم کو اجر۔ تو یہاں پر دیکھیے کہ کن کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ جو ہمیشہ اپنی نمازوں میں قائم ہے اور جن کے مالوں میں غریبوں کے لیے حصے بھی ہیں، سائل اور سوال سے بچنے کی بنا پر محروم، اور جو قیامت کے دن کی تصدیق کرتے ہیں، یعنی کہ جو ایسے لوگ، سوال کرنا صرف 3 لوگوں کے لیے جائز ہے، یعنی کہ ایسے جو پریشان حال لوگ ہیں اور باقی مجبور ہیں مانگنے پر، تو ایسے لوگ سوال کر سکتے ہیں۔ تو ایسے سوال کرنے والوں کا حق ان کے پاس ہوتا ہے، یہ نہیں کہ ہمیشہ لوگوں کو دینا ہی پسند نہیں کرتے کہ نہیں یہ تو ایسے ہی مانگتے ہیں ہم کیوں دیں ان کو۔ اور جو اپنے پروردگار کے عذاب سے ڈرتے رہے، کیونکہ ان کے پروردگار کا عذاب بے خوف رکھنے والی چیز نہیں، جو اپنے شرم گاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ اب یہ ساری چیزیں کس کے بارے میں ہو رہی ہے؟ نیک لوگوں کی کوالٹیز بتائی جا رہی ہے، اور یہ اپنی بیویوں یا اپنی عورتوں کے ان کے بارے میں انہیں کوئی ملامت نہیں۔ البتہ ان کے علاوہ جو کوئی اور راہ چاہے تو ایسے ہی لوگ حد سے آگے بڑھنے والے ہیں، اور جو اپنی امانتوں کا پاس رکھنے والے ہیں۔ امانتوں سے کیا مراد ہے؟ میں نے بتایا تھا، ہم نے کافی ڈسکس کی تھی، کسی کی بات بھی اپنے پاس رکھنا وہ بھی امانت ہے۔ پیسے یا گھڑی یا سونا یا چاندی یا بہت قیمتی چیزیں یہ امانت نہیں ہوتی، بلکہ کسی کی بات بھی امانت ہو سکتی ہے، تو وہ اس کا پاس رکھتے ہیں۔ نیک لوگوں کی کوالٹی دیکھیے، اللہ تعالیٰ یہ ساری جو کوالٹیز ہم پڑھ رہے ہیں نا نیک لوگوں کی، اللہ ہمارے اندر پیدا کر دے۔
اور جو اپنی شہادتوں پر راست بازی سے قائم رہتے ہیں اور جو اپنی نمازوں کی محافظت کرتے ہیں، والذین هم علی صلاتہم یحافظون، ہم نے اسے پہلے بھی پڑھا تھا نا، حفاظت کیسے ہوتی ہے؟ اچھے ٹائم پہ پڑھنا، اچھے خشوع اور خضوع سے پڑھنا، نمازوں کو اچھے طریقے سے پڑھنا، کیا پڑھ رہے ہیں اس کو سمجھ میں آنا چاہیے ہمیں، اس کے تیاری کرنا نماز کی، اس کے لیے تیار رہنا، اس کے لیے انتظار کرنا، یہ ہوتا ہے حفاظت۔ یہ نہیں کہ اچھا چلو فرض ہے پڑھنا ہی پڑے گا، اچھا ٹھیک ہے میں 2 منٹ میں بھی پڑھ کے آتی ہوں، یہ نہیں ہونا چاہیے کہ نہیں پہلے سے تیاری، نہیں میں نماز، ہمارے سارے کام نا نمازوں کے ساتھ سیٹ کیا کریں، سارے ٹائم ٹیبل، پکانے کے لیے جانا ہے عصر کے بعد جاؤں گی، کھانے کے لیے جانا ہے مغرب پڑھ کے دستر بچھاؤں گی، فجر کے بعد میں کچن میں ناشتہ بنانے جاؤں گی، بازار جانا ہے تو کون سے ٹائم جاؤں گی جس میں بیچ میں کوئی نماز مس نہ ہو جائے، نہ ہسبینڈ کی نہ اپنی۔ تو یہ سوچا کریں کہ کہیں ہماری نماز ڈسٹرب نہ ہو۔ کام تو دنیا کے چلتے رہیں گے، کام دنیا کے نہیں رکیں گے۔ اگر ہم نماز چھوڑ کے کام کریں تو کوئی ہم نے بہت بڑا تیر نہیں مار لیا، کوئی بہت جلدی ہم نے اپنے دنوں کو یا اپنے وقت کو پیچھے نہیں لے لیا ہم نے، اگر ایک نماز ہم نے پڑھے بنا کچن میں چلے گئے یا ہم نے جلدی کر لیا تو کون سا ہم نے تیر مار لیا، کون سا ہم کو بڑا وہ مل گیا، میڈل مل گیا، کچھ بھی نہیں۔ بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اپنے محافظت کیسے کرنا ہے، اپنے نمازوں کی حفاظت کیسے کرنا ہے، یہ آپ اس کو سیٹ کریے کہ کیسے میں اپنی نمازوں کی حفاظت کروں۔ کہیں بھی چلے جائیں، آپ پکنک میں چلے جائیں، آپ گاڑی میں ہو، آپ سفر میں ہو، آپ کھڑے ہوں، آپ بیٹھے ہوں، کہ اللہ تعالیٰ نے تو اتنی فلیکسیبلٹی دے دی کہ اگر آپ کھڑے رہ کے نماز نہیں پڑھ سکتے بیٹھ کے پڑھ لیجئے، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے لیٹ کے پڑھ لیجئے، وضو نہیں کر سکتے تیمم کر لیجئے، تیمم نہیں کر سکتے بنا تیمم کے بھی پڑھ لیجئے۔ ہر چیز کی اللہ تعالیٰ نے فلیکسیبلٹی دی ہے، لیکن نماز اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ نماز تم کو معاف ہو گئی، نماز معاف نہیں ہے بس۔ ان کافروں کو کیا ہو گیا ہے، یہ آپ کی طرف دوڑ آ رہے ہیں، دائیں سے اور بائیں سے گروہ در گروہ آ رہے ہیں، کیا ان میں سے ہر ایک امید رکھتا ہے کہ اسے نعمتوں والی جنت میں داخل کر دیا جائے؟ ہرگز ایسا نہ ہوگا۔ ہم نے انہیں اس چیز سے پیدا کیا ہے جسے وہ خود بھی جانتے ہیں، سو میں مشرقوں اور مغربوں کے مالک کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ ہم یقیناً اس بات پر قادر ہیں کہ اس کے بدلے ان سے بہتر مخلوق لے آئیں، اور کوئی ہم سے بازی لے جانے والا نہیں۔ اللہ تعالیٰ چاہے تو اس سارے گناہگاروں کو ایک طرف ختم کر دے، ڈھکیل دے، دھسا دے زمین میں، عذاب لا لے اور پوروں کو ختم کر دے، اور دوسری کوئی ایسی مخلوق لا لے جو اللہ کی عبادت کرنے والی ہو۔ اللہ تعالیٰ کے لیے تو یہ آسان ہے نا، جب اللہ تعالیٰ ایک دنیا بنا سکتا ہے تو اس کو ختم بھی کر سکتا ہے، اس کی جگہ کوئی ایسے لوگ بھی لا سکتا ہے جو اس کے عبادت گزار بندے ہوں۔ لہٰذا انہیں اپنی بیہودہ باتوں اور کھیل کو پڑا رہنے دیجئے، کھیل میں پڑا رہنے دیجئے، یعنی کہ ان کے انجوائمنٹ میں ان کو چھوڑ دیجئے۔ جو نئی بات سنتے تو اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں کہ پھر ان کو آپ چھوڑ دیجئے ان کے کھیل کود میں۔ کھیل کود سے کیا مراد ہے؟ دنیا کی مصروفیات، انجوائمنٹ، اس کی بات، اور یہاں تک کہ وہ دیکھ لے کہ ان کا جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے، جس دن وہ اپنی قبروں سے نکل کر اس طرح دوڑے جا رہے ہوں گے جیسے اپنے بتوں کے استھانوں کی طرف دوڑ رہے ہیں۔ ان کی نگاہیں جھکی ہوں گی، ذلت ان پر چھا رہی ہوگی، یہی وہ دن ہوگا جس کا ان سے وعدہ کیا گیا۔ اللہم لا تجعلنا منہم۔ سورۃ النوح، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف رسول بنا کر بھیجا کہ اپنی قوم کو برے انجام سے ڈراؤ، اور اس سے پہلے ان پر ایک دردناک عذاب آئے۔ انہوں نے کہا، اے میری قوم، بے شک میں تمہارے لیے صاف طور پر ڈرانے والا ہوں، تم اللہ کی عبادت کرو اور اس سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، وہ تمہارے گناہ معاف کر دے گا۔ کیا پڑھا ہم نے سیدنا نوح علیہ السلام کے بارے میں کہ انہوں نے کتنے سال تبلیغ کی؟ دیکھتے ہیں چیٹ باکس میں کون کون لکھتا ہے، کتنے سال تبلیغ کی نوح علیہ السلام نے؟ ویری گڈ سمیہ ناز، ویری گڈ، ایکسیلنٹ، ثانیہ، فیروز، ویری گڈ، سلمہ، امتل، رضوانہ، روبینہ، ویری گڈ، ویری گڈ، ماشاء اللہ، تبارک اللہ فیک، حسنہ، بشرا، زکیہ، ویری گڈ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ۔ ہمارے پاس بہت نالجبل بہنیں بیٹھی ہیں ماشاء اللہ، تقوی والی، ایمان والی، نالج والی، ماشاء اللہ۔ اللہ تعالیٰ کے علم میں اور زیادہ اضافہ کرے۔ جی ہاں، 950 سال انہوں نے تبلیغ کی اور ان لوگوں نے بالکل تھوڑے سے لوگ اس پر ایمان لائے۔ تو سیدنا نوح علیہ السلام کے درمیان، آدم علیہ السلام اور نوح علیہ السلام کے درمیان کتنا فاصلہ ہے؟ 5000 سال کا فاصلہ ہے، یعنی کہ سیدنا آدم علیہ السلام آئے، اس کے 5000 سال کے بعد
پھر نوح علیہ السلام آئے، اور اس طویل درمیانی عرصے میں صرف ایک ہی قابل ذکر نبی سیدنا ادریس علیہ السلام کا ذکر ہمیں قرآن میں ملتا ہے، لیکن وہ بھی پھر صاحب شریعت نبی نہیں تھے۔ جب سیدنا نوح علیہ السلام مبعوث ہوئے تو اس وقت ان کی قوم میں شرک کا مرض ایک وبا کی شکل میں پھیلا ہوا تھا۔ تو ان ابتدائی آیات میں نوح علیہ السلام کو ہدایت کی جا رہی ہے کہ اپنی قوم کو شرک کے برے انجام سے ڈرائیے تاکہ ان کو عذاب سے دوچار نہ ہونا پڑے، اور تم اللہ کی عبادت کرو، اے میری قوم بے شک میں تمہارے لیے صاف طور پر ڈرانے والا ہوں، تم اللہ کی عبادت کرو، اس سے ڈرو، اور میری اطاعت کرو، وہ تمہارے گناہ معاف کر دے گا اور تمہیں بخش دے گا، اور تمہیں ایک مقررہ مدت تک مہلت دے گا، اور جب اللہ کا مقرر کیا ہوا وقت آ جائے گا تو اس میں تاخیر نہ ہوگی، کاش تم یہ بات جان لو۔ نوح نے عرض کیا، اے میرے پروردگار، میں نے اپنی قوم کو رات دن دعوت دی، مگر میری دعوت سے ان کی فرار ہی میں اضافہ ہوا، یہ صرف بھاگے ہی۔ کوئی دیکھے کہ ہم بلاتے ہیں کسی کو دین کی طرف، بلاتے ہیں آتے ہی نہیں ہو، تو یہاں پر بھی ان کی قوم کو یہ بلا رہے تھے لیکن یہ ان سے دور ہی بھاگ رہے تھے۔ میں نے جب بھی انہیں بلایا تو انہیں معاف کر دے، اور تو انہیں اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال دے۔ انہوں نے کیا کی؟ جب میں نے انہیں بلایا تو انہوں نے کیا کیا کہ اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال لی اور اپنے کپڑوں سے اپنے منہ ڈھانپ لیے۔ دیکھیے کوئی سننا ہی نہیں چاہتا، کانوں میں انگلیاں ڈالتے، ہاں آپ تو وہی باتیں کرتے ہیں۔ کچھ لوگوں کا ہوتا ہے نا کہ جب کوئی دین کی باتیں شروع کرو تو لوگ وہاں سے اٹھ جاتے ہیں، ارے یہ تو وہی باتیں کرتے ہیں، ارے یہ تو بس دین کی باتیں کرتے ہیں، چلو چھوڑو یہاں سے، ان کی تو وہی اسٹوریاں ہیں، وہ تو وہی پرانی باتیں کرتے ہیں۔ اپنے کپڑوں سے اپنے منہ ڈھانپ لیے اور اپنے روش پر اڑ گئے اور تکبر کی انتہا کر دی۔ اللہ اکبر، استکبروا استکبارا، یہ تکبر میں اکڑ گئے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو تکبر سے بچا۔ اللہم انی اعوذ بک من الریا والسمعۃ والکبر، اللہم انی اعوذ بک من الکبر، اللہ ہمیں کبر سے بچا، تکبر سے بچا۔ پھر میں نے انہیں دعوت دی، پھر انہیں علانیہ بھی سمجھایا، کھلے طور پر بھی سمجھایا اور چپکے بھی سمجھایا، اور کہا اپنے پروردگار سے معافی مانگ لو، بے شک وہ بڑا معاف کرنے والا ہے۔ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، اپنے رب سے معافی مانگو، انہو کان غفارا۔ دیکھیے جب ہم اللہ سے معافی مانگے نا تو یہ بات ضرور دل میں لائیں، انہو کان غفارا، اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا ہے۔ ہم کتنے بھی گناہ لے کر اللہ تعالیٰ کے پاس چلے جائیں، اللہ تعالیٰ سے دل میں یہ کہیں، اللہ تو غفار ہے، انہو کان غفارا، اللہ ہم نے قرآن میں یہ پڑھا ہے، انہو کان غفارا، اللہ تو ہمیں بھی بخش دے، اللہ تو ہمیں بھی معاف کر دے، تم پر آسمان سے خوب بارشیں برسائے گا اور تمہاری مال اور اولاد سے مدد کرے گا اور تمہارے لیے باغ پیدا کرے گا اور نہریں جاری کر دے گا۔ یعنی کہ استغفار کے یہاں پر فائدے بتائے جا رہے ہیں کہ دیکھیے کہ جہاں تک یہاں پر سمجھایا جا رہا ہے کہ ہر چیز کے لیے استغفار، یعنی کہ ہر چیز کے لیے اگر آپ کو کوئی بھی کام، کوئی بھی پریشانی، کوئی بھی مشکل آئے تو اس کے لیے کیا بتائی جا رہی ہے بات؟ استغفار، استغفار، کہ یہاں پر ایک استغفار کے فائدے کیا ہیں؟ خوب بارشیں برسائی جائیں گی۔ بارشیں برسانے سے کیا مراد ہے؟ کہ رحمتوں کی بھی بارش ہو سکتی ہے اور وہ بھی بارشیں ہو سکتی ہے، اور تمہاری مال اور اولاد سے مدد بھی کرے گا اور تمہارے لیے باغ پیدا کرے گا اور نہریں بھی جاری کرے گا۔ یعنی کہ صرف ایک استغفار کرنے سے کیا کیا حصول مل رہے ہیں، کیا کیا ہر مقصد کے حصول مل رہے ہیں اس سے، کہ یہاں پر ایک بار حضرت سیدنا عمر رضی اللہ عنہ بارش کی دعا کرنے کے لیے باہر نکلے اور صرف استغفار انہوں نے کیا، اور کسی نے عرض کیا یا امیر المومنین آپ نے بارش کی دعا تو نہیں کی؟ تو انہوں نے کہا میں نے آسمان کے ان دروازوں کو کھٹکھٹا دیا جہاں سے بارش نازل ہوتی ہے۔ یعنی کہ دیکھیے کہ ایک جگہ یہ بھی آتا ہے کہ استغفار کے دنیا میں کتنے فائدے ہیں، تنگ دستی بھی دور ہو گئی، کئی دوسری پریشانیاں بھی دور ہو گئی، اور یہاں پر حسن بصری کہتے ہیں ایک شخص نے قحط کا شکوہ کیا، دوسرے نے محتاجی کا، اور تیسرے نے اولاد نہ ہونے کا۔ تین لوگوں نے الگ الگ شکوے کیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تینوں کو استغفار کا حکم دیا۔ کسی نے کہا ان کے شکوے تو الگ الگ ہیں، ان سب کی پرابلمس تو الگ الگ ہے نا، تو لیکن آپ ہر ایک کو استغفار کا ہی کو حکم دے رہے تھے، تو اس کے جواب میں آپ نے یہی آیات پڑھ کر انہیں اطمینان دلایا۔ تو اس سے ہمیں کیا پتہ چل رہا؟ کوئی بھی پریشانی ہو، بچوں کے طرف سے ہو، شوہر کے طرف سے ہو، سسرال کے طرف سے ہو، معاشی پریشانی ہو، بیماریاں ہو، تنگ دستی ہو، جو بھی پریشانی ہو، استغفار کو ہمیں لازم پکڑنا چاہیے،
زیادہ سے زیادہ استغفار اگر ہم پڑھیں گے تو انشاءاللہ دیکھیں گے آپ کی ساری پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ اب یہ نہ سوچے کہ میں تو مہینوں سے استغفار پڑھ رہی ہوں، بڑھا دیجئے نا اپنا پڑھنا۔ اب جیسے کہ دیکھیے کہ اب ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، بولتے ہیں کہ یہ دوا جو آپ نے دی تھی میں 8 دن سے کھا رہی ہوں، کچھ فرق ہی نہیں ہوا۔ ڈاکٹر کیا کرتا ہے؟ اس کا ڈوز بڑھا کے دیتا ہے، پہلے 500 کی دیا تھا اب 1000 کی دے گا۔ تو اسی طریقے سے اپنی پڑھنے کی لمٹ کو بڑھا کے دیکھیے کہ کیا وجہ سے میری پریشانی نہیں ختم ہو رہی، چلو میں اور بڑھا دیتی ہوں۔ اور ایسے نہیں سوچیں کہ اب میں ایک دن پڑھوں گی تو میری دوسرے دن دعا قبول ہو جائے گی، میں 1 مہینہ پڑھوں گی تو میری فوراً دعا قبول ہو جائے۔ بس اللہ تعالیٰ نے جب وقت رکھا ہے جب دعا قبول ہوگی، لیکن پڑھنے کا اب جب بھی کوئی پریشانی آئے فوراً استغفار کو لازم پکڑیں۔ استغفر اللہ واتوب الیہ، یہ چھوٹا سا استغفار بھی آپ پڑھ سکتے ہیں کہ اللہ میں تیرے طرف توبہ کرتی ہوں، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ واتوب الیک، اللہ میں تیری طرف توبہ کرتی ہوں تو مجھے بخش دے۔ اور تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم اللہ کے وقار کا خیال نہیں رکھتے، حالانکہ اس نے تمہیں کئی حالتوں سے گزار کر پیدا کیا۔ کیا تم دیکھتے نہیں اللہ نے کس طرح 7 آسمانوں کو اوپر تلے بنایا اور اس میں چاند کو نور اور سورج کو چراغ بنایا؟ اللہ نے تمہیں زمین میں سے عجیب طرح اگایا، پھر اسی زمین میں تمہیں واپس لے جائے گا اور پھر دوبارہ اسی سے نکال کھڑا کرے گا۔ اور اللہ ہی نے تمہارے لیے زمین کو فرش کی طرح بچھا دیا تاکہ تم اس کے کھلے راستوں پر چل سکو۔ نوح نے کہا، اے میرے پروردگار، ان لوگوں نے میری نافرمانی کی اور ان لوگوں کے پیچھے لگ گئے جن کے مال اور اولاد نے ان کے لیے خسارہ ہی پڑھایا۔ ان لوگوں نے بڑے بڑے مکر و فریب کیے اور کہا اپنے خداؤں کو کبھی نہ چھوڑنا، نہ ود کو چھوڑنا، نہ سوا کو، نہ یغوث کو، نہ یعوق کو اور نہ نصر کو۔ انہوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیا، تو اب تو میں ان ظالموں کی گمراہی میں اب تو ان ظالموں کی گمراہی میں اضافہ ہی کر دے۔ نوح علیہ السلام کی دیکھیں سب سے پہلے جو بت نوح علیہ السلام کی قوم میں پوجے جاتے تھے وہی بعد میں عرب میں بھی آ گئے۔ اور وہ کون کون سے بت تھے؟ ود جو تھا جو کلب قبیلے کا بت تھا۔ اب یہاں پہ دیکھیے سوا ہے، حزیل قبیلے کا بت تھا، یغوث ہے، پورے مرار قبیلہ جو تھا اس کا بت تھا۔ تو یہاں پر الگ الگ جو ان کے قبیلے تھے ان کے الگ الگ بت تھے یہاں پر۔ تو یہ نوح کی قوم میں سے کیا تھے لوگ پہلے؟ یہ بت کہاں سے آئے؟ کہ ان کی قوم کے چند بڑے لوگ تھے، نیک لوگ تھے، جب وہ مر گئے تو شیطان نے ان کو کیا دماغ میں پٹی پڑھائی کہ جہاں یہ لوگ بیٹھا کرتے تھے ایسے کرو کہ وہاں ان کے مجسمے بنا کر نصب کر دو، تو ان کے وہی نام رکھو جو ان بزرگوں کے تھے۔ اس وقت ان کی عبادت نہیں کی جاتی تھی، لیکن جب وہ لوگ وہاں سے گزر گئے تو بعد والوں کو یہ شعور نہیں رہا اور انہوں نے پرستی شروع کر دی، عبادتیں شروع کر دی۔ پہلے تو انہوں نے صرف مجسمے بنائے، پہلے تو وہ جا کے پھر ان کو خالی دیکھتے تھے، یاد کرتے تھے، ان کے پاس بیٹھتے تھے۔ بعد میں کیا ہوا، ان کی نسل چلے گئی، دوسری نسل آئی، اب انہوں نے ان کی عبادتیں ہی شروع کر دی۔ تو وہ لوگ اپنے گناہوں کی پاداش میں ہی غرق کر دیے گئے، جہنم میں داخل کر دیے گئے۔ پھر انہوں نے اپنے لیے اللہ سے بچانے والا کوئی مددگار نہ پایا۔ اور نوح نے کہا، اے میرے پروردگار، کافروں میں سے کوئی بھی اس زمین پر بسنے والا نہ چھوڑ۔ اگر تو نے انہیں چھوڑ دیا تو وہ تیرے بندوں کو گمراہ کریں گے اور ان سے جو اولاد ہوگی وہ بھی بد کردار ہوگی۔ یعنی کہ برے لوگوں کی اولاد بھی بد کردار ہوتی ہے نا، اور سخت کافر ہی ہوگی۔ اے میرے پروردگار، مجھے، میرے والدین کو اور ہر شخص کو جو میرے گھر میں مومن کی حیثیت سے داخل ہوا اور سب مومن مردوں اور مومن عورتوں کو معاف فرما دے۔ آیت نمبر 28 میں دعا دیکھیے، رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات ولا تزد الظالمین الا تبارا، اور معاف کر دے اور ظالموں کے لیے زیادہ ہلاکت بڑھا دے۔ دیکھیے کہ دعا بھی کتنی اچھی ہے کہ اللہ میرے والدین کو بھی بخش دے اور ہر اس شخص کو جو میرے گھر میں داخل ہوا، مومن کی حیثیت سے داخل ہوا۔ اللہ تعالی ہمارے لیے دعا قبول فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔